کہاں ہیں فاروق صاحب؟ فاروق منزل کے مکین اپنی اپنی خوابگاہوں میں آرام فرما رہے تھے جب فاروق صاحب کی کتب خانے میں آواز ابھری، یہاں ہوں برخوردار۔ فاروق صاحب اپنے موٹے موٹے شیشوں والے چشمے کو آنکھوں سے ہٹاتے بولے، ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کر دی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس عمر میں آخر کیا ملنا ہے آپ کو پڑھ کر؟ استغفر اللہ، پورے کمرے کو کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہارون ایک کرسی کھینچتے ہوئے الٹا بیٹھا، ایسے کہ ٹانگیں کرسی کی دونوں اطراف میں اور تھوڑی کرسی کی ٹیک پر ٹکا دی۔ برخوردار، اس کتابوں بھرے کمرے کو لائبریری کہتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے، یہ کتابیں بڑی انمول چیز ہیں، کسی کی زندگی لکھی ہوتی ہے تو کسی کا تجربہ، کسی کا علم لکھا ہوتا ہے تو کسی کا عمل۔ فاروق صاحب کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی میں کتابوں کی کیا اہمیت ہے۔ واہ، یہ اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ مانا بھی انہیں میں لکھا ہوتا ہے کیا؟ ہارون مصنوعی حیرانگی سے بولا، چل ہٹ، یہ تو تم لوگوں کی نسل ہے ڈائلاگ مارنے والی، ورنہ ہم تو سادہ لوگ ہیں، سادہ دل کی باتیں کرتے ہیں۔ فاروق صاحب ہلکا سا مسکرا کر مدھم آواز میں بولے، جیسے کوئی تیسرا ان کی بات سن نہ لے۔ ہارون ان کے انداز پر ہنس دیا، خراب ہو گئے ہیں فاروق صاحب آپ، شرم نہیں آتی اپنے نانا کو ایسے کہتے؟ فاروق صاحب نے اس کے کان مروڑتے ہوئے کہا، یہ چھوڑیے نانا جان، آپ یہ بتائیے، یہ آپ نے میری اور ریزل کی منگنی کروانے کا کیا سوچا چھوڑا؟ ایسے بھی ہوتی ہیں منگنیاں حادثاتی طور پر؟ فاروق صاحب کا ہاتھ اپنے کان سے ہٹاتا آخر پر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بس کرو ڈرامے باز، اندر سے تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں تمہاری شادی بھی ایسی ہوگی۔ فاروق صاحب اس کی اداکاری سے متاثر ہوتے ہوئے بولے، توبہ ہے بھائی، بندہ کبھی اپنے سے دگنی عمر کا دوست نہ بنائے۔ ہارون منہ پھلا کر بولا، وہ اس وقت کہیں سے بھی 23 سال کا مرد نہیں لگ رہا تھا، اس کے اندر کہیں 10 سالہ ہارون آ گیا تھا۔ ہارون صاحب، ہم آپ سے 3 گنا عمر میں زیادہ ہیں۔ فاروق صاحب گردن اکڑا کر بولے، ویسے نانا، آپ نے ایک ایسا موقع پر چوکا مارا، کیسے کر لیا یہ آپ نے؟ اب کی بار وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، ہر لمحے اس کے تاثرات بدل رہے تھے۔ عمر گزاری ہے بھائی ہم نے، ایسے ہی تو بال سفید نہیں ہوئے۔ فاروق صاحب ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولے، ویسے اگر امی کو پتہ چلتا کہ میں ایزل سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو شرط لگا لیں کبھی نہ ہوتا۔ وہ کہا لگا کر بولا، شرم کرو برخوردار، جس کی بات تم کر رہے ہو میں اس کا دادا ہوں۔ فاروق صاحب مصنوعی سنجیدگی سے بولے، اور میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میرا بچپن کا دوست ہے، ہاں تھوڑا بوڑھا ہے مگر کیا کریں، گزارا تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہارون شرارتی انداز میں بولا، رکو تم ذرا، بوڑھے ہوگے تم، ہم تو بھائی ابھی جوان ہیں۔ فاروق صاحب اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ہارون کو مارنے کے لیے بلند کرتے ہوئے بولے، السلام علیکم۔ ایک تیسری آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا، امتیاز احمد لائبریری کے دروازے پر کھڑا ہلکی سی مسکراہٹ سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ امتیاز احمد نے بہت غور سے اسے دیکھا، دل میں ایک ہوک سی اٹھی، دل نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیں۔ ان کا بیٹا ان کے قد سے بھی بڑا تھا۔ اولاد تو بچپن میں ہی بہت پیاری ہوتی ہے اور جب وہ جوان ہوتی ہے تو انسان کو جو الگ ہی خوشی اور فخر ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے، مگر امتیاز احمد نے اپنے اس فخر کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹا تھا۔ اپنی مصنوعی انا کی وجہ سے اولاد کو اپنے قریب نہیں کیا اور نہ ہی خود ان کے قریب ہونے کی کوشش کی، ہمیشہ اسی طرح دور سے دیکھ کر اپنی حسرت دل میں بٹھا لیتے۔ آؤ امتیاز، اندر آ جاؤ، فاروق صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ امتیاز سارے خیالات جھٹکتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا۔ نانا، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ ہارون کہہ کر بغیر کسی جواب کا انتظار کیے باہر چلا گیا۔ امتیاز نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، اب وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ وقت ان کے ہاتھ سے مٹھی میں بند ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ امتیاز ہارون کی چھوڑی کرسی کو سیدھا کر کے بیٹھتا ہوا بولا، ہم ٹھیک ہیں، آپ سناؤ کیسا جا رہا ہے آپ کا کاروبار؟ فاروق صاحب ہلکی سی مسکراہٹ سے بولے، اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ نہایت خوش اخلاقی سے بولتا وہ فاروق صاحب کو دیکھنے لگا۔ ہاں امتیاز بیٹے، ہارون کے بارے میں بات کرنی تھی تم سے۔ فاروق صاحب کی بات پر امتیاز کے ماتھے پر نہ سمجھی کے بل پڑے، کیا مطلب، کیا ہوا ہارون کو؟ ارے ہارون کی منگنی کر دی نا حماد کی بیٹی سے، تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا برا لگا مجھے کہ تم وہاں تھے ہی نہیں، تم سے پوچھے بتائے بغیر ہم نے تمہارے بیٹے کی شادی طے کر دی، تمہیں برا لگا ہوگا، شاید غصہ بھی آیا ہو، مگر بیٹا حالات کچھ ایسے بن گئے کہ مجھے فوراً فیصلہ کرنا پڑا۔ ابھی فاروق صاحب بول رہے تھے کہ امتیاز ان کی بات کاٹ کر بولا، دیکھیے ماموں، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے باپ کی جگہ دی ہے، آپ میرے بارے میں یا میری اولاد کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کو مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر فاروق صاحب کا ہاتھ تھپتھپاتا ہوا بولا، میں نے شروع سے ہی آپ کے حوالے کر رکھے ہیں اپنے بچے، وہ مجھ سے زیادہ آپ کی اولاد ہے، مجھے تو ان کاروباری مسائل سے فرصت نہیں ملتی۔ فاروق صاحب کی تفکر کی لکیریں کم ہونے لگیں، لیکن پھر بھی کم سے کم تمہیں علم میں لانا چاہیے تھا۔ فاروق صاحب آہستہ سے بولے، ماموں اب چھوڑیے بھی، ابھی تو منگنی کی ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا بہترین کیا، جب شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ امتیاز مسکرا کر بے نیازی سے بول رہا تھا۔ اس امتیاز کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی امتیاز ہے جو کچھ دیر پہلے شمیم کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا کر آیا تھا۔ اچھا اب اجازت دیجیے، لاہور جا رہا ہوں، میرا گھر آپ کے حوالے۔ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، امتیاز رات کے اس وقت جا رہے ہو؟ فاروق صاحب فکر سے بولے، بس ایک ایمرجنسی آ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر کہتا فاروق صاحب سے ہاتھ ملا کر باہر کی طرف چل دیا۔ ہارون سنجیدہ تاثرات لے کر فاروق صاحب کی لائبریری سے نکلا تھا، دل میں ایک خلش سی تھی، اسے لگا تھا شاید آج کے دن ہی امتیاز اس سے گلے لگا لیں،
کوئی مبارکباد، کوئی خوشی، لیکن امتیاز ہمیشہ کی طرح آج کے دن بھی ہارون کو باپ کی شفقت سے محروم کر گیا تھا۔ دل اداس ہونے لگا تھا۔ وہ باہر جانے کے ارادے میں تھا جب ایزل اور عابش کی باتوں کی آواز آئی۔ ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹکتا وہ ان کی طرف آ گیا۔ تم دونوں رات کے اس وقت تک جاگ رہی ہو؟ دروازے میں کھڑا ہو کر کمرے میں جھانکتا، گھڑی دکھاتا وہ روب والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ایزل نے اس کے انداز پر آنکھیں گھمائی تھیں۔ بھائی مونگ پھلی کھا رہے ہیں، کھائیں گے آپ؟ عابش نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو بیٹھے بیٹھے ہی ہارون کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ، یہ کب ہوا کہ میرے بغیر ہی کھانا شروع کر دی تم لوگوں نے؟ بے وفاؤ! اس کا سارا روب 1 منٹ میں ہوا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتا وہ لالچی انداز میں کمرے میں آ کر عابش کے سارے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ مونگ پھلی نکال کر وہ مزے سے کھانے لگا۔ یہ کدھر چوڑے ہوئے پھر رہے ہو تم؟ ایزل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ اپنے ہونے والی بیگم کے کمرے میں تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ شرارت سے بولا تو ساتھ بیٹھی عابش نے پورا منہ کھول کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ اللہ، بچے بیٹھے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مصنوعی سادگی چہرے پر طاری کرتے وہ ادا سے بولی۔ استغفر اللہ، یہ بچی بڑوں بڑوں کو کچا کھا جائے۔ ہارون عابش کی اداکاری کو سراہتے ہوئے بولا تو آج ایزل بے اختیار ہی ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے ہارون اس نے آج کیا کیا؟ ایزل ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ ہارون کے سامنے آتے ہی ہارون تمہیں پتہ کیا ہوا کہہ کر وہ شروع ہو جاتی تھی اور ہارون پھر پوری تفصیل بڑے غور سے سنتا تھا۔ یہ ایک معمول تھا ان کا۔ ایزل کا بہترین سامع ہارون تھا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب خدیجہ بیگم ان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم دونوں سوئی نہیں ابھی تک؟ خدیجہ بیگم اپنی ہی دھن میں آ رہی تھیں جب وہ ہارون کو ادھر دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہارون تم اس وقت ادھر؟ گھڑی کی طرف دیکھتی وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ چہرے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ ان کو ہارون کا اس طرح آنا اچھا نہیں لگا تھا، یہ ان کے چہرے سے پڑھا جا سکتا تھا۔ ایزل خدیجہ بیگم کے رویے کو سمجھ نہیں سکی۔ عابش آرام سے سارا بکھیرا سمیٹنے لگی۔ میسی نہ ہوتا۔ ایزل اور ہارون نے اسے دیکھ کر سوچا، مامی جان پہلے بھی تو آ جاتا ہوں۔ ہارون ہلکا سا مسکرا کر بولا مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ پہلے کی بات اور تھی مگر ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی، پیچھے سے فاروق صاحب کی کھانسنے کی آواز پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ خدیجہ بیگم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ خدیجہ بیگم کے چہرے پر پریشانی دیکھ ہارون نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ فاروق صاحب کو اسی وقت چلتا دیکھ کر وہ دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ نانا آپ اتنے؟ ابھی الفاظ ہارون کے منہ میں ہی تھے جب فاروق صاحب کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر گر گئی۔ ہارون بجلی کی سی رفتار سے ان کی طرف دوڑا اور ان کے زمین سے گرنے سے پہلے اپنی مضبوط بازو میں تھام لیا۔ نانا جان! وہ اتنی زور سے چلایا کہ کمرے میں سونے کی تیاری کرتی عابش اور ایزل ایک دم بستر سے باہر نکلتی ننگے پاؤں باہر آ گئیں۔ خدیجہ بیگم گمسم سی وہیں کھڑی رہیں۔ ان کے حواس جواب دے چکے تھے۔ نانا جان کیا وہ آنکھیں کھولیں یا اللہ! ہارون فاروق صاحب کے ساتھ زمین پر بیٹھا ان کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ فاروق صاحب پر غنودگی کا عالم تھا۔ ایزل بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ ابو! آنکھوں میں آنسو بھرے وہ ان کے پاس بیٹھی ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تیزی سے رگڑ رہی تھی۔ مومانی ڈاکٹر کو بلائیں۔ خدیجہ بیگم کو ساکت دیکھ ہارون بولا۔ خدیجہ بیگم تیزی سے اپنے کمرے میں گئیں اور فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ ہارون کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ ایزل کے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے اور عابش وہ گمسم سی کھڑی تھی۔ ہارون نے فاروق صاحب کو اپنے بازو میں اٹھایا اور ایزل کے کمرے کی طرف چل دیا۔ فی الحال سب سے قریبی کمرہ یہی تھا۔ ڈاکٹر کال نہیں اٹھا رہا۔ خدیجہ بیگم حواس باختہ سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ہارون فاروق صاحب کے سرہانے بالوں کو ان دونوں ہاتھوں سے جکڑے کھڑا تھا۔ ایزل فاروق صاحب کے قدموں کی طرف کھڑی اور عابش خدیجہ بیگم کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ سب کے دل میں وہمے اٹھ رہے تھے۔ کچھ کرو ہارون، ایسے کھڑے مت رہو۔ ایزل روندھی ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔ اٹھو، ابھی ہم انہیں شہر لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے کمرے سے ان کی رپورٹس لے کر آؤ۔ مومانی آپ ماموں کو کال کر کے بتا دیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ ہارون فاروق صاحب کے اپنے بازو میں اٹھاتا بولا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ایزل دوڑتی ہوئی فاروق صاحب کے کمرے میں گئی۔ سکینہ بھی وہاں ہر چیز سے بے نیاز سو رہی تھیں۔ ایزل بغیر کچھ سوچے سیدھا الماری کے پاس گئی، وہاں سے رپورٹس نکال کر واپس آ گئی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سکینہ بھی بے خبر سوتی رہیں۔ ہارون میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ہارون فاروق صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جانے لگا جب ایزل فاروق صاحب کی رپورٹس گاڑی میں رکھتی ہوئی بولی، جلدی بیٹھو۔ وہ ابھی کسی سے بحث کرنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ ہارون مجھے خبر دیتے رہنا۔ خدیجہ بیگم ہارون کو دیکھتی کہنے لگی، مامی آپ صبح تک کسی کو نہ بتائیے گا، ہم جلدی ہسپتال پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہارون کہہ کر بغیر انتظار کیے گاڑی سٹارٹ کرتے بھگا لے گیا۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک خوف سا تھا جو اس پر چھانے لگا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، فاروق صاحب کے جسم میں حرکت محسوس کرتا اور پھر گاڑی کی رفتار بڑھا دیتا۔ ایزل فاروق صاحب کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، ہاتھ کی مٹھی بار بار کھولتی بند کرتی۔ فاروق صاحب کے ساتھ ماضی کے خوشگوار لمحے یادوں کے پردے پر چھانے لگے تھے۔ ایک چھن جانے کا احساس اس وقت دونوں پر سوار تھا۔ ایک خوف کی تلوار لٹکنے لگی تھی۔ ہارون ابو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟
نم آواز میں وہ ہارون کی طرف دیکھتی بولی۔ ہارون کی آنکھیں سڑک پر جمی تھیں، رات ہونے کی وجہ سے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اور ایسے میں وہ گاڑی ہوا کی طرح اڑائے لے جا رہا تھا۔ انشاءاللہ، بس اتنا کہا تھا اس نے۔ گلے میں ایک پھندا سا بننے لگا تھا، الفاظ حلق میں دم توڑنے لگے تھے۔ وہ 1 گھنٹے کا رستہ 15 منٹ میں طے کرتا راولپنڈی میں پہنچ چکا تھا۔ ایزل ماموں کو کال کرو، اس ہسپتال کا ایڈریس بھیج دو۔ اپنا موبائل ایزل کو تھماتے وہ اب ہسپتال میں داخل ہوتے کہہ رہا تھا۔ راہداری میں ایمرجنسی کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فاروق صاحب غنودگی کے عالم میں آنکھیں کبھی کھولتے کبھی بند کرتے۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ایزل وہیں راہداری میں ہارون کا موبائل پکڑے کھڑی حماد صاحب کو لوکیشن سینڈ کرنے لگی۔ تبھی حماد صاحب کی کال آ گئی۔ جلدی سے کال ریسیو کی۔ کیا ہوا بابا کو ہارون؟ حماد صاحب کی تفکر بھری آواز ابھری۔ بابا ابو بس فرش پر گر گئے، ان کے ایزل کامتی آواز کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنسوں نے آواز کا رستہ روک لیا تھا۔ تبھی ہارون اس کی طرف چلتا ہوا آیا۔ اس کی حالت دیکھتا موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر حماد صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ ایزل وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئی، فرش کو دیکھتی وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سختی سے ہاتھوں کو بھینچا ہوا تھا۔ ہارون حماد صاحب سے بات کر کے قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر ایمرجنسی میں لے گئے ہیں، ٹیسٹ کریں گے، مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ہارون بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اپنے گود میں رکھے ہاتھوں پر تھیں۔ میں ان کو کھو نہیں سکتی ہارون، میری زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں وہ۔ لہجے میں عجیب سی بے بسی درائی تھی۔ ہارون کی بھوری آنکھیں اس وقت سب کی شدت سے سرخ ہو چکی تھیں، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ ہارون نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر لیا۔ اس کے ہاتھ یک ٹھنڈے تھے۔ ہارون کے گرم ہاتھوں میں آ کر ایک سکون سا ملا تھا اس کے ہاتھوں کو۔ ڈاکٹرز ان کے پاس ہی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایزل سے زیادہ وہ خود کو ان الفاظ کا یقین دلا رہا تھا۔ ایزل نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہارون نے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ وہ پھر سے فرش کو دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ ابھی بھی ہارون کے ہاتھوں میں قید تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر نرس کے ساتھ چلتا ہارون کی طرف بڑھا۔ ہارون جلدی سے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی ایزل بھی کھڑی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو برین اسٹیم اسٹروک ہوا ہے، 70% چانسز ہیں کہ وہ کوما میں چلے جائیں گے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہوش میں رکھیں، ان کا ہوش میں رہنا ضروری ہے۔ عام سے لہجے میں کہتا ڈاکٹر بہت سکون سے ان دونوں کے سر پر دھماکہ کر رہا تھا۔ ہارون کے ہاتھ میں پکڑے ایزل کے ہاتھ پر گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی۔ ڈاکٹر نرس کے ہاتھ سے ایک کاغذ لیتا ہارون کو تھماتا بولا، یہ میڈیسن جلد ارینج کریں، اللہ کی رضا سے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ۔ کہہ کر ڈاکٹر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ہارون، بھیگی آواز میں ایزل نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی ہاتھ کو تھپتھپاتا وہ کاغذ لیے باہر کے چلا گیا۔ ایزل نے پاس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اللہ تمہاری امید قائم رکھے۔ واپس اسی سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ صبح کے 6 بج گئے تھے، مگر ابھی تک ان کی طبیعت میں سنبھل نہیں آیا تھا۔ وہ ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت میں ان کے درمیان جھول رہے تھے۔ ہارون، اب کیسی طبیعت ہے؟ حماد صاحب نے راہداری میں چلتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے قریب پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا، غالباً وہ ابھی پہنچے تھے۔ کوئی بہتری نہیں آئی ماموں ابھی تک، ہارون کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ایک ہی رات میں وہ مرجھا گیا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ایک رات میں ہی تاریک پڑ گئی تھی۔ حماد صاحب سنتے ہی ICU کی جانب چلے گئے۔ حماد صاحب کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، سفید قمیص شلوار میں ملبوس، سرمئی آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ ہارون کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہد ماموں آپ بھی آ گئے؟ ہارون اس آدمی سے مخاطب ہوتا آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ ہاں، حماد نے جب بتایا تم دونوں اس وقت نکل آئے تھے اور حماد کی پریشانی کی حالت میں ڈرائیو کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں آ گیا۔ تم کیسے ہو؟ ہارون کی طرف بغور دیکھتے شاہد نے پوچھا۔ ٹھیک بس، ہارون سر جھکا کر بولا۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر سے سویا نہیں تھا۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اب ہم آ گئے ہیں۔ شاہد اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہلکا سا زور دیتے بولے۔ ایک قسم کا سہارا، حوصلہ تھا۔ ایزل بھی آئی تھی تمہارے ساتھ؟ شاید ادھر ادھر دیکھتے ایزل کی غیر موجودگی محسوس کرتے بولے۔ وہ نماز پڑھنے گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ہارون خود اس کو نہ پا کر چونکا۔ وہ اتنی دیر سے اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ ایزل ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ہاں، دیکھا اس کو۔ شاید اس بات میں سر ہلا کر حماد صاحب کے پیچھے ICU کی جانب چلے گئے اور حماد کے قدم ہسپتال کے اندر بنی چھوٹی سی مسجد کے طرف اٹھ گئے۔ مسجد کا دروازہ دھکیل کر جب اندر داخل ہوا تو امید کے مطابق وہ وہیں گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ہارون خاموشی سے چلتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نماز کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہاں اب کوئی نہیں تھا سوائے ایزل کے۔ ایزل، نرمی سے اس کو پکارا۔ تم کب آئے؟ آنکھیں کھولتی وہ بولی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، ہلکا ہلکا گلابی پن ان سے آنکھوں کی اداسی کی چگلی کر رہا تھا۔ ابھی آیا ہوں، ماموں آ گئے ہیں، ساتھ میں شاہد ماموں بھی ہیں۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ایزل نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کیں، ہاتھوں کی ٹھنڈک آنکھوں کی گرمائش کا اثر ظاہر کرنے لگیں۔ ہاں، بہت ہو رہی ہے، مگر اب تھوڑا سکون ہے۔ ہاتھ ہنوز آنکھوں پر تھے۔ نانا کے لیے دعا کی؟ اس وقت یہ انتہائی فضول سوال تھا۔ جواب ہارون پہلے ہی جانتا تھا، مگر وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ رات سے وہ دونوں گمسم سے ہی بیٹھے تھے۔ اس وقت میں ان کے علاوہ اور کسی کے لیے دعا نہیں کر رہی۔ ایزل نے آنکھوں میں ہاتھ ہٹا دیے۔
تمہیں پتہ ہے مجھے دعا مانگنا انہوں نے سکھائی تھی۔ ایزل جانے کے لیے اٹھنے لگی جب ہارون کی بات پر وہ پھر سے بیٹھ گئی، خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں دعا نہیں مانگا کرتا تھا، پھر ایک دن نانا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولے کہ کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا میرا دل نہیں کرتا دعا مانگنے کو، تو وہ آگے سے بولے کہ برخوردار دعا نہ مانگنا تکبر کی نشانی ہے۔ کیا اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی؟ فاروق صاحب کے انداز میں کہتا وہ آخر میں ہلکا سا ہنس دیا۔ ایزل بھی اس کے ساتھ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نے آگے سے کہا نہیں نانا، میرا مطلب تھا کہ سب کچھ تو ہے میرے پاس، اب میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو نانا میری بات پر ہلکا سا ہنس دیے، بولے پتر دنیا کا سب کچھ ہے تو اس سے آخرت کے لیے کچھ مانگا کر، اگر وہ بھی نہیں مانگنا تو اس سے معافی مانگا کر، مگر اس سے مانگا ضرور کر، اس سے بڑا اچھا لگتا ہے جب اس کے بندے مانگتے ہیں۔ مسجد کی قالین پر انگلی سے مختلف نقش بناتا وہ بول رہا تھا، جیسے وہ ابھی ننھے سے ہارون اور فاروق صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ایزل نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب ہارون اسے اس طرح اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے دعا مانگنی شروع کی، اور میں ہمیشہ سب سے پہلے دعا ان کے لیے مانگتا ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے میری دعا کا آغاز اللہ کے نام کے بعد ان سے ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ میری 12 سال کی دعاؤں کا پھل مجھے دے گا اور وہ رد نہیں جائیں گی۔ ہارون ایزل کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، تبھی مسجد کا دروازہ کھلا اور شاید اندر داخل ہوا۔ ہارون، ایزل، فاروق صاحب کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 4 گھنٹے مکمل ہوش میں رہے تو آپ ان کو لے جا سکتے ہیں، آ جاؤ تم دونوں بھی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہے تھے۔ ہارون نے ایزل کی طرف دیکھ کر ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں بولا تھا نا۔ وہ دونوں مسکرا کر شاہد صاحب کی طرف چل دیے۔ فاروق صاحب کو گھر لے کر آ چکے تھے۔ سکینہ بھی ان کے پاس سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شمیم بھی تب سے ادھر ہی موجود تھی جب سے اسے اس خبر کا پتہ چلا تھا۔ شہر بانو کچھ دیر پہلے ہی عنایہ اور شہیر کے ساتھ پہنچی تھی۔ اپنے باپ کو آج اس طرح دیکھ کر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالی تھی فاروق صاحب کو کبھی کسی کا سہارا لیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک باوقار آدمی تھے اور آج انہیں پانی پلانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت تھی۔ شہر بانو کا دل کٹ رہا تھا۔ فاروق صاحب کی آرام کی غرض سے کمرے میں زیادہ رش نہیں تھا۔ فاروق صاحب کچھ دیر جاگتے، پھر دوائیوں کے زیر اثر سو جاتے۔ کچھ دیر بعد حماد اور ہارون کمرے میں داخل ہوئے۔ فاروق صاحب پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگیں دراز کیے بیٹھے تھے۔ شہر بانو ایک طرف بیٹھے ان کو پرہیزی کھانا کھلا رہی تھی۔ ان کے چہرے سے واضح نکاہت تھی۔ وہ بمشکل کھانا حلق سے اتار رہے تھے۔ ہارون کو دیکھتے ذرا سا مسکرائے۔ حماد صاحب چلتے چلتے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ہارون ایک کرسی کھینچ کر فاروق صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کی رپورٹس دیکھنے لگا۔ شہر بانو دلیا کا چمچ بھر کر فاروق صاحب کو کھلانے لگی کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ حماد، مجھے بات کرنی ہے تم سے، فاروق صاحب ہلکی سی آواز میں بولے۔ آواز میں واضح تکلیف تھی۔ جی اب بابا بولے۔ حماد صاحب تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ گئے تاکہ انہیں بولنے میں تکلیف نہ ہو۔ ہارون کی سماعت اب ان کی طرف بھی ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہارون اور ایزل کا نکاح ہو جائے۔ ہارون نے حیرانی سے سر اوپر اٹھایا، پہلے فاروق صاحب کو دیکھا پھر ساتھ بیٹھی شہر بانو کو۔ وہ بھی اسی طرح حیران تھی۔ حماد صاحب ناسمجھی سے فاروق صاحب کو دیکھنے لگے۔ بابا، ایسے حالات میں ہم بھلا کیسے؟ حماد صاحب کی بات کو ٹوکتے فاروق صاحب بولے، دیکھو حماد، مجھے ہارون بہت عزیز ہے اور ایزل کے لیے میری محبت تم جانتے ہو۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے، شاید انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے یہ رشتہ بہت دل سے کیا تھا، اس وقت کے بعد کیا پتہ میں دوسرا جھٹکا برداشت کر پاؤں یا نہ۔ ان کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ وہاں بیٹھے سب نفوس نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں تھیں۔ فاروق صاحب کو اس قدر کمزور کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے، یا آخری خواہش سمجھ لو، کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا نکاح کر دو۔ فاروق صاحب نے بات ختم کر کے ایک لمبی سانس بھری۔ ابو، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، حماد صاحب نے نم آواز میں کہا تو فاروق صاحب ہلکا سا مسکرا دیے۔ اللہ تمہیں آباد رکھے میرے بچے۔ ہارون خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ شہر بانو کھانے کے برتن اٹھائے باہر لے جانے لگی۔ فاروق صاحب نے آنکھیں بند کر لیں تو حماد بھی اٹھ کر چل دیے۔ یہ میری زندگی کے فیصلے اتنی ایمرجنسی میں کیوں ہوتے ہیں؟ ہارون شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتا بولا، کیونکہ شاید اللہ کو ایسے منظور ہے۔ فاروق صاحب بند آنکھوں کے ساتھ بولے، یہ جو آپ نے انہیں ایموشنل کیا نا، یہ آخری خواہش کہہ کر قسم لے لیں، ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے تمہارا نانا بہت ہمت طاقت والا ہے، ورنہ لوگ اس اسٹروک کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہ کریں۔ ہارون خفگی سے منہ پھلائے بولا، اندر سے تو تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے برخوردار۔ فاروق صاحب آنکھیں کھول ہلکا سا مسکرا کر شرارت سے بولے، مگر ان کی آواز میں نکاہت تھی۔ فاروق صاحب، آپ اس طرح لیٹے ہوں اور میں نکاح کر لوں تو ذرا بھر بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں، پھر جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ہارون منت بھرے انداز میں بولا، مجھے سونا ہے ہارون۔ فاروق صاحب آنکھیں بند کرتے ہوئے بولے تو ہارون ہار مان جانے والے انداز میں اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اپنے سے 3 گنا بڑے دوست کو منا نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن سب لوگ نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فاروق صاحب کے چہرے پر الگ ہی سکوت تھا، گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ عنایہ ایزل کے ساتھ بیٹھی اس کے نکاح کا جوڑا دیکھ رہی تھی، گہرا سرخ رنگ، اس پر سنہری کڑھائی۔ عابش اور موئز پیچھے بیٹھے اپنے کل ہونے والے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ تیاری بس دکھاوے کی تھی، وہ دونوں تو بس عنایہ ایزل کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ ایک بات بتاؤ، عابش ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی،
تم دونوں کو یہ نکاح کرنا تب یاد آتا ہے جب ہمارا کوئی امتحان ہوتا ہے۔ عنایہ آپی کے نکاح میں کیا ہوا تھا؟ جب ہم اسکول سے گھر آئے تھے تو پتہ چلا جی شام کو عنایہ کا نکاح ہے، اور اب ایزل کو دیکھ لو۔ وہ منہ پھلائے بولی، اس میں اب ہمارا کیا قصور؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی، پھر خود ہی حیران ہوتی ہنستی۔ عابش نے آنکھیں گھمائیں، ایک تو یہ دونوں چھوٹی چھوٹی بات پر ہنس دیتی تھی۔ معیز ان کی باتیں غور سے سنتا، کسی بات پر ہنستی تو ان کے ساتھ ہنستا، جب کسی بات پر غور کرتی تو برابر میں سنجیدگی سے سوچتا۔ وہ بولتا کم تھا، لیکن عابش کے ساتھ اس کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ ایک تو اس لڑکی نے آنکھیں گھمانا پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے، کہیں آنکھیں گھما گھما کے اس کی آنکھیں ہی نہ چڑھ جائیں۔ عنایہ عابش کے انداز پہ کہکا لگا کر بولی، آپی آپ دیکھیں تو صحیح، اس کی آنکھیں پہلے ہی چڑھی ہوئی ہیں، اور کیا چڑھیں گی؟ معیز اتنی سنجیدگی سے بولا کہ ایزل اس کے انداز پر ہنسی سے دوہری ہوگی۔ کبھی میرے حق میں نہ بولنا۔ عابش چڑھ کر بولی، پہلے حق پر آؤ پھر تمہارے حق میں بات کریں گے۔ معیز ترکی بدرکی بولا۔ عنایہ اور ایزل کے ایک ساتھ منہ کھل گئے۔ معیز سے اس قسم کے جواب کی امید نہیں تھی، تب ان کے رد عمل ایک جیسے تھے، ان کی سوچ ایک جیسی تھی۔ اللہ اللہ کیسے زبان چلتی ہے اس کی! عابش اس کی لمبی زبان پر مچھلی تھی۔ عنایہ اور ایزل کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی، پھر وہی ایک سا رد عمل، جتنا آپ ہنستی ہیں ہارون بھائی کیسے برداشت کریں گے آپ کو؟ نہیں، وہ مجھ سے کبھی نہیں اتار سکتا۔ اتنا یقین ہے آپ کو؟ عابش کمر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے بولی، ہاں یقین ہے۔ وہ ایک سوم سے بولی۔ عنایہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا۔ اگر کبھی اس نے یقین توڑ دیا تو؟ عابش کو نہ جانے کون سی کھجلی ہو رہی تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ معیز اٹھ کر باہر کی طرف جاتا، ایک ادا سے بولتا بھاگ گیا۔ پیچھے وہ دونوں اس کی اس حرکت پر کہکا لگا کر ہنسنے لگیں۔ آج خوشی ان کے اندر تھی، ان کے باہر تھی، اور ان دنوں کا یہ کمرہ ان کی خوشی کا شاہد تھا۔ آج ہارون اور ایزل کا نکاح تھا۔ ایزل عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی، وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ وہ خدیجہ بیگم کو ڈھونڈتی ہر کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک خیال آنے پر وہ فاروق صاحب کی لائبریری میں جانے لگی، تبھی خدیجہ بیگم لائبریری سے باہر آتی نظر آئیں۔ امی آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایزل خدیجہ بیگم کے تاثرات نظر انداز کرتی بولتی گئی، آپ کو پتا وہ نکاح والا جوڑا مجھے تنگ ہے، میں اتنے تنگ کپڑے نہیں پہنتی۔ خدیجہ بیگم نے اس سے نظریں نہیں ملائیں، شاید وہ ماؤں والے احساس میں تھیں۔ آج ان کی دوسری بیٹی بھی بیاہی جا رہی تھی، یہ خوشی کی بات تھی، مگر ماؤں کے لیے آسان تھوڑی ہوتا ہے اپنے جسم کا ایک حصہ پروان چڑھا کر اوروں کو دے دینا۔ انسان اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا شادی کر کے کھیلتا ہے، اور خدیجہ بیگم یہ جوا جیت کر بھی ہاری تھیں، مگر وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی طرح روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ کوئی ماں نہیں چاہتی۔ تم جاؤ کمرے میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ خدیجہ بیگم اپنے کمرے کی طرف جاتی بولی۔ ایزل مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب ہارون کو لائبریری سے نکلتا دیکھا، اس کی آنکھوں کی چمک آج مفقود تھی۔ ہمیشہ مسکراتے رہنے والا چہرہ آج کچھ اور ہی داستان بیان کر رہا تھا، مگر ایزل اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے قاصر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور آج ہمارا نکاح ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تم اس طرح نہیں آ سکتے۔ ایزل کمر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے بولی، ہنسی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، کاش آج نہ آتا۔ ہارون عجیب سے انداز میں بولتا وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ایزل نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ اس بندے کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ کندھے اچکا کر وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور اتنی خوش تھی کہ ہارون کے چہرے پر چھایا غم دیکھ نہ سکی۔ وہ تیار ہوئی، اپنے سرخ چوڑے میں ملبوس ہلکا سا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی حیا بھری مسکراہٹ اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ تبھی عنایہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے وہ بھاگ کر آئی ہو۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ چہک کر اپنا رخ عنایہ کی طرف کرتی بول رہی تھی۔ جب عنایہ کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات دیکھ کر دل دھڑکا، کچھ انہونی کا احساس ہوا، مگر وہ سر جھٹک کر عنایہ کے پاس آ کر بولی، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ فکر مندی سے آگے ہو کر پوچھا۔ وہ ایزل ہارون نے نکاح؟ عنایہ روندی روندی آواز میں بول رہی تھی، جب آواز اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی۔ کیا ہوا آپی؟ کیا کیا ہارون نے؟ ایزل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ عنایہ کو دونوں کندھوں سے تھامتی وہ اس کو کم اور خود کو سہارا زیادہ دے رہی تھی۔ ہارون نے نکاح سے انکار کر دیا ایزل، عنایہ نے نسیں چرا کر کہا، جیسے وہ اس وقت ایزل کی مجرم ہو۔ ایزل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دم سے ہو کر عنایہ کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ بے یقینی کے عالم میں انکار کرتی وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ ہارون ایسا نہیں کر سکتا، اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ ابو کے کمرے میں پھپھو شمیم آئی تھی، بابا بھی تب وہیں تھے۔ پھپھو نے کہا ہارون نے نکاح سے انکار کر دیا۔ عنایہ بہتے آنسوؤں کے درمیان بول رہی تھی، مگر ایزل اس وقت کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس نے پھر خود سے سرگوشی کی۔ ایزل خود کو سنبھالو، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایزل عنایہ کی بات کاٹتی پوری قوت سے چلائی تھی۔ کاجل بھری آنکھوں میں اب آنسو بھرنے لگے تھے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں، تبھی کمرے میں خدیجہ بیگم داخل ہوئی۔ ایزل میری جان، وہ ایزل کے قریب آتی بولی، مگر ایزل نظر انداز کرتی باہر کی جانب بھاگی۔ ایزل! پیچھے سے خدیجہ بیگم اس کا نام پکارتی رہ گئی، مگر وہ فاروق منزل کی بیرونی دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ عنایہ اس کے پیچھے جاؤ، جلدی سے اس کے پیچھے بھیجا، اور خود فاروق صاحب کے کمرے میں چلی گئیں، جہاں اس وقت سب بڑے موجود تھے۔ ایزل دلہن بنی بھاگتی ہوئی ہارون کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ عنایہ پیچھے سے آوازیں دیتی سب کو بلا رہی تھی، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، اس کو بلا رہی تھی۔
रस्ते में बहुत से लोगों ने इसे रोते हुए भागते हुए देखा और पीछे इनाया को जो इसको आवाज़ें दे रही थी। सब लोग हैरान थे, इसे देख रहे थे, मगर वो सबसे अनजान भाग रही थी। इसे बस हारून से खुद पूछना था। इसे यकीन था कि हारून इसके साथ ऐसा नहीं करेगा। वो किसी के कहने पर यकीन नहीं कर सकती थी। जब तक हारून इसे ना कह देता, वो भागती हुई हारून के कमरे में आई। सामने इम्तियाज़ अहमद मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। एजल को इस तरह अपने सामने देखकर वो हैरान हुआ था। माथे पर सलवटें आ गईं। क्या हुआ? हैरानी से पूछा। एजल को सर से पैर तक देखा। वो वहाँ नंगे पाँव खड़ी थी। इम्तियाज़ अहमद ने खौफ से सर उठाया। पीछे से ही इसके इनाया घर में दाखिल हुई। एजल चलो वापस। वो एजल का हाथ थामती इसे वापस चलने का कह रही थी। एजल ने ज़ोर से अपना हाथ छुड़वाया। इम्तियाज़ अहमद के माथे पर बलों का इजाफा हो रहा था। हारून कहाँ है? एजल ने लहजे लहजे में पूछा। अपने कमरे में है, मगर क्या हुआ क्या है? इम्तियाज़ अहमद को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। एजल सुनते ही कमरे की तरफ चली गई। एजल पीछे जाने लगी तो इम्तियाज़ अहमद ने ज़रा सख्ती से पूछा, अब तो मुझे बताओगी हो क्या रहा है ये? इनाया थोड़ी सहम गई थी, तभी रुककर सब बताने लगी। हारून? एजल कमरे का दरवाज़ा खोलती बोली। सामने हारून एक बैग में अपने कपड़े भर रहा था। आवाज़ पर मुड़कर देखा, वो दुल्हन बनी आंखों में आंसू लिए इसके सामने खड़ी थी। इसे एजल के पास जाना चाहिए था, मगर वो दुल्हन बनी इसके पास आई थी। वो पुत बना इसे देख रहा था। तुमने निकाह से इनकार कर दिया? नहीं किया ना? ये सब झूठ बोल रहे हैं ना हारून? तुम एक बार कह दो कि ये सब झूठ है। वो हिचकियों के दरमियान बोलती बहुत सबसे खड़ी थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मगर वो हिम्मत किया हारून से पूछ रही थी। हारून साकित नज़रों से इसे देख रहा था। हारून बोलते क्यों नहीं हो कुछ? हारून की खामोशी पर वो 2 कदम मज़ीद चलती इसके सामने आई थी। हारून इसे बगैर पलक झपकाए देख रहा था। हारून खुदारा बोलो, कुछ मुझे सांस नहीं आ रही। वो लंबी सांस लेती कह रही थी, जैसे वाकई इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। हाँ, मैंने मना किया है, मुझे तुमसे अभी निकाह नहीं करना था। वो इसके पैरों को देखता बोला और इसने तब देखा कि वो नंगे पाँव खड़ी थी। इसके पैरों में जूता नहीं था। हारून ने बेबसी से लब काटे। एजल के अंदर कुछ ज़ोर से टूटा था। बेयकीनी से इसे देख रही थी। बहते आंसू थम गए थे। दुनिया सारी रुक गई थी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो बस हारून का इनकार। इसने आगे कुछ नहीं कहा था, मगर इसने सुना ही नहीं था। तुम जाओ प्लीज़ यहाँ से। वो बड़े आराम से इससे नजरें फेर कर कह रहा था। एजल हारून को देखती एक एक कदम पीछे लेने लगी। आज उसका यकीन टूटा था। आज हारून ने इसका यकीन तोड़ा था। हारून की नज़रें इसकी कदमों की जानिब थीं। इन पर धूल लगी थी। वो मुड़ी और इसके कमरे से बाहर जाने लगी, जब अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। हल्का सा लड़खड़ा गई। हारून तेजी से चलता इस तक पहुंचा, मगर वो पहले ही ज़मीन पर बेदम होकर गिर चुकी थी। एजल! वो इसका सर दोनों हाथों में बुलंद करता चिल्लाया। इसके चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और हारून का चेहरा तारीक। क्या हुआ? इनाया आवाज़ भागता सी कमरे में दाखिल हुई। पीछे ही इम्तियाज़ अहमद भी दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर वो जब्त करते ड्राइवर को कॉल मिलाने लगे। दूर रहो मेरी बहन से तुम। इनाया एजल के बेहोश वजूद को थामती हारून पर हलक के बल चिल्लाई थी, मगर हारून बगैर असर लिए इसे उठाता बाहर की तरफ ले जाने लगा। इम्तियाज़ अहमद का ड्राइवर गाड़ी गेट पर लगा चुका था। वो सीधा इस गाड़ी में बैठ गया। आम हालात होते तो वो कभी इम्तियाज़ की गाड़ी में ना बैठता, मगर मसला ही ये था कि आम हालात नहीं थे। इनाया परेशानी से पीछे चली जा रही थी, जब इम्तियाज़ अहमद ने इसे रोका। अपने घर जाकर सबको बताओ, मैं हारून के साथ इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। इम्तियाज़ अहमद जल्दी जल्दी कहते गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट होते ही तेज़ी से भाग गई। इनाया इस तरह एजल को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो तेज़ी से फारूक मंजिल की तरफ वापस गई। एजल आंखें खोलो। हारून एजल का सर अपनी गोद में रखे इसके गाल थपथपाते हुए बोला, ऐसा कोई काम ही नहीं करना था ना कि नौबत आती। इम्तियाज़ अहमद संजीदा लहजे में बोले। इनके लहजे में कोई टोंट या तंज नहीं था। गाड़ी तेज़ चलाओ जल्दी। इम्तियाज़ अहमद को नज़रअंदाज करता वो ड्राइवर पर चिल्लाया। साथ ही इसका मोबाइल बजने लगा। इसने निकाल कर देखा तो ऊपर हमाद नामू लिखा जगमगा रहा था। इसने खामोशी से मोबाइल इम्तियाज़ अहमद को पकड़ा दिया। इम्तियाज़ अहमद एक लंबी सांस भरकर कॉल मौसूल की और सारी बात बताने लगे। हारून ने फिर से एजल की तरफ देखा। वो मिटे मिटे मेकअप के साथ अरूसी जोड़ा पहने बेहोश हालत में थी। इसने कब सोचा था इस सब का? यही मसला था, इसने सोचा ही नहीं था इस सब का। इसने आंखें खोली तो खुद को लेटे पाया। कानों में हल्की हल्की आवाज़ें भुनभुनाहट की सूरत पड़ने लगीं, लेकिन वो इन आवाज़ों का कोई मफहूम समझ नहीं पाई। इसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर देखा। दरवाजे के अंदर शीशे से बाहर खड़े 2 लोग देख सकती थी। इसने याद करने की कोशिश की वो यहाँ क्यों थी। इसने अपने हाथों के सहारे उठने की कोशिश की। कमरे में हल्का सा शोर हुआ। इसने अपने हाथों की जानिब देखा। वो चूड़ियों से भरा हुआ था। इसने खुद की हालत की तरफ देखा। वह उसी जोड़े में मलबूस थी। हाँ, मैंने मना किया है। इसकी याददाश्त ने काम करना शुरू किया था और ये वो पहला जुमला था जो इसे सुनाई दिया था। एक आंसू छूटकर इसके दाएं गाल पर फिसला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हारून? वो इतनी जल्दी आवाज़ में चीखी कि बाहर खड़े दोनों आदमी फ़ौरन अंदर दाखिल हुए। वो हिज़यानी अंदाज में रोते हुए अपनी चूड़ियाँ नोशे वाले अंदाज में उतार कर फेंक रही थी। 1-2 चूड़ियाँ इसकी कलाइयों में ही टूटकर इसकी जिल में लग चुकी थी, मगर वो पागलपन की सी कैफियत में इन्हें नोच कर उतार रही थी। इम्तियाज़ अहमद ने एक मिलामती नज़र से हारून को देखा और बाहर चले गए। हारून बोझल कदमों से चलता इसके पास आया और इसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। एजल इसके हाथ झटक कर पीछे हटी। हाथ मत लगाना तुम मुझे। सुर्ख आंखों के साथ वो हलक के बल चलाई थी। हारून ने बेबसी से इसे देखा।
ایزل بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور۔ ہارون کی بات پوری سنے بغیر ہی وہ زہر کن لہجے میں بولی، مت کہنا کہ تم مجبور تھے، مرد کبھی مجبور نہیں ہوا کرتا۔ مجھے بس ایک بات کا جواب دو، کیوں کی تھی تم نے منگنی میرے ساتھ؟ تب انکار کر دیتے۔ وہ آخر میں ٹوٹے سے لہجے میں بولی تھی۔ ہارون چند لمحے اسے دیکھتا رہا، روئی روئی سی آنکھیں، گلابی سوجے ہوئے پپوٹے، ہاتھوں میں چوڑیوں کے زخم اور ان سے رستے خون کی بوندیں۔ ہارون نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر ایزل نے اس کے گریبان تھام کر آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بتاؤ ہارون، امتیاز احمد کیوں کیا تھا وہ ڈرامہ؟ وہ ہلکی سی آواز میں گرا رہی تھی۔ مجھ سے جلد بازی ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میرا وہ فیصلہ میرے لیے درست نہیں تھا۔ ہارون اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا بولا۔ اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں، اس کی زخمی آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ غلطی؟ ایزل نے کہہ کر ہلکا سا کہکا لگایا، پھر وہ ہنستی چلی گئی۔ ایک اذیت تھی اس کی ہنسی میں، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پھسلنے لگے، مگر وہ ہنستی گئی۔ ہارون نے سب سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ بس کرو ایزل، ہارون لاچارگی سے بولا، تم مردوں کے لیے ہم غلطی ہی تو ہوتے ہیں، کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو نا ہمارے جذباتوں سے کھیل کر کہ یہ تو غلطی تھی۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، تبھی کمرے میں امتیاز احمد داخل ہوا۔ سنجیدہ چہرہ لیے ایک نظر ایزل کو دیکھا، پھر ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، ہاسپٹل لینے سے پہلے ہی وہ ارادتاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہارون اور ایزل، ان کے لیے وہ ادھورا جملہ ہی پوری دنیا ہلا گیا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بولی۔ ایک لمحہ تھا جو رک گیا تھا، دماغ الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ جب ہارون کا حسیات جاگیں، اس کا دماغ صدمے کی پہلی چوٹ سے باہر نکلا۔ ہارون تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکلا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی اسی انداز میں باہر آئی تھی۔ امتیاز احمد متوازن مگر تیز قدم اٹھاتے ان کے پیچھے جانے لگے۔ ہسپتال میں موجود لوگوں نے بڑی عجیب نظروں سے ان تینوں کو دیکھا تھا، خاص طور پر دلہن بنی اس لڑکی کو۔ آج نہ جانے وہ کن کن لوگوں کے درمیان تماشا بن رہی تھی۔ وہ گاڑی کو اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی رفتار میں گاڑی کبھی نہیں چلائی تھی۔ اس وقت بنہی سے فاروق صاحب کی طبیعت پہلی بار خراب ہوئی تھی۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ہارون کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو نکل رہے تھے، بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ وہ بازو سے آنکھیں رگڑتا اور پھر گاڑی بھگانا شروع کر دیتا۔ ایزل پورے سفر میں اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بیٹھی رہی، اسے صدمے کے اوپر صدمہ ملا تھا۔ وہ چند لمحوں میں ہی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی رکی، ہارون تیزی سے باہر نکلا اور فاروق منزل کی طرف بڑھا۔ ایزل مردہ قدموں سے چلتی اندر جا رہی تھی، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر دماغ ساری پہچان چھوڑ چکا تھا۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی تم نے آگے بڑھایا۔ ہارون آنسو بھری آنکھوں سے فاروق صاحب کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جب شہر بانو اس کے راستے میں کھڑی ہوتی بولی، خالہ۔ ہارون رندھی ہوئی آواز میں بولا، کیا لینے آئے ہو تم اب یہاں؟ مار دیا تم نے، ہم سب کو مار دیا، کتنا یقین تھا ہمیں تم پر۔ شہر بانو اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دھکیل رہی تھی، اونچی آواز میں آنسوں کی ملاوٹ لیے وہ ہارون کو دھکے دے رہی تھی۔ خالہ، مجھے نانا کو دیکھنے دیں، ہارون آنسوں کے درمیان منت بھرے لہجے میں بولا۔ تبھی شہر بانو نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ خدیجہ بیگم جلدی سے آگے بڑھ کر شہر بانو کو پکڑ لیا۔ تم نے کھا لیا میرے باپ کو، تم ہماری خوشیاں کھا گئے ہارون، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں مار دوں گی تمہیں، اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ خدیجہ بیگم کے ہاتھوں میں مچلتی وہ ہارون پر کھولتا ہوا تیل انڈیل رہی تھی۔ ہارون اپنے گھٹنوں کے بل گرتا فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ ایسا تھا جیسے شہر بانو کے قدموں میں بیٹھا التجا کر رہا ہو، منت کر رہا ہو۔ وہ مرد تھا، اس کے لیے سب کے سامنے رونا اذیت ناک تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر اس کا کوئی بھی دشمن بھی نرم ہو جاتا، مگر سامنے شہر بانو تھی، وہ معاف نہیں کیا کرتی تھی۔ مجھے بس ایک بار جانے دے، مجھے ان کو دیکھنے دے، مجھے ان کو چھوڑنا ہے، بس ایک بار، آخری بار، وہ بلند آواز میں منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر شہر بانو پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ولی، اس کو لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ شہر بانو نے دروازے سے اندر آتے ولی کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ بت بنی کھڑی ایزل کو۔ شہر بانو اس کی طرف لپکی تھی۔ خدیجہ بیگم وہیں ہارون کے سامنے بیٹھ گئیں، اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی آہستہ سے بولی، ہارون مجھے۔ جب ہارون نے نظریں اٹھا کے ان کی بہت کچھ تھا، خدیجہ بیگم نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ ولی کو دونوں کندھوں سے پکڑتا اسے باہر لے جانے کے لیے اٹھانے لگا، جب ہارون ولی کے سینے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، لیکن حلق سے آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ آج قسمت ہارون پر مہربان نہیں تھی۔ ولی نے سب سے آنکھیں بند کر لی۔ ولی، ان کو بولو مجھے اندر جانے دیں، ایک بار، بس ایک بار مجھے دیکھ لینے دیں۔ وہ بچوں کی طرح ولی کے سینے سے لگا رو رہا تھا۔ ولی نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ ہم دیکھیں گے، ابھی تم باہر آؤ۔ میں کیسے باہر چلا جاؤں؟ انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ سے ناراض ہو کر کیسے جا سکتے ہیں میں؟ وہ اس وقت کسی بھی انداز سے 23 سال کا جوان مرد نہیں لگ رہا تھا۔ ولی نے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگایا اور باہر لے جانے لگا۔ ایزل میری جان، اندر چلو۔ شہر بانو روتے ہوئے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جان سے عزیز دادا کی موت پر دلہن بنی کھڑی تھی، ایسی دلہن جو شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی، بے نام بیوہ۔ فاروق صاحب کو گزرے پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ فاروق منزل پر عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ شہر بانو پہلے ہی شہید کے ساتھ جا چکی تھی، شمیم فاروق صاحب کے جانے کے بعد سے اب تک دوبارہ نہیں آئی تھی۔ اس دوران ہارون کی کوئی خبر نہیں ملی تھی اور نہ ہی ادھر سے کسی نے اس کی خبر لینے کی کوشش کی تھی۔ ایزل اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ کتابیں ہاتھ میں لیے پڑھ رہی تھی، آنکھیں جو کچھ پڑھ رہی تھیں، دماغ انہیں مفہوم پہنانے سے قاصر تھا،
मुख्तलिफ सोचों से उलझी वो किताब पर नज़रें टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी आबिश भागती हुई कमरे में आई। आप ही वो आए हैं। आबिश फूली हुई सांस को बहाल करने के लिए रुकी। दूसरी तरफ एजल का दिल एक लम्हे के लिए सख्ती से धड़का था। कानों ने ख्वाहिश की थी आबिश हारून का नाम ले दे। चाचू और चची आए हैं, आ जाओ, आबिश कहकर फिर से भाग गई। पीछे एजल का चेहरा तारीख पड़ गया। क्या मुझे इसके आने का इंतज़ार है? वो कुछ सवाल कर रही थी। दिल ने कहा हाँ, और दिमाग इनकारी हो गया। मुझे इसका इंतज़ार नहीं है। अल्लाह करे वो कभी मेरे सामने ना आए। खुद को नॉर्मल करती वो बाहर चली गई। ये वो पहला पर्दा था जो इसने अपने दिल पर डाला था, हारून की याद से, इसकी मोहब्बत से। बाहर सहन में एक बार फिर सब लोग जमा थे। हमाद साहिब नाम आँखों के साथ अपने भाई के साथ खड़े थे। सकीना अपने बेटे के गले लगी रो रही थी। हमाद साहिब के पीछे एक और खातून थी, हल्के गुलाबी रंग का सादा कमीज सलवार पहने, सलीके से सर पर दुपट्टा सजाए। वो पहली नज़र में ही बावकार लगती थी। जवाद, बहुत देर से आए हो यार। हमाद साहिब अपने छोटे भाई को गले लगाते बोले। सकीना बेगम एक तरफ होकर चारपाई पर बैठ गई। इनसे अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम है ये भाई। मैं आखिरी वक्त पर अपने वालिद के साथ नहीं था। जवाद रोंदी हुई आवाज़ में बोला। अरे बच्चों, तुम लोग इधर क्यों हो? इधर आओ। जवाद आबिश, मुईस और एजल की तरफ देख कर बोला। तीनों हल्की मध्यम मुस्कुराहटों के साथ मिले। एजल के मुस्कुराने पर आंखें नम हो गईं। हालात ही कुछ ऐसे थे जहाँ मुस्कुराने पर भी तकलीफ़ हो रही थी। अब बस वैसा कर लिया, बहुत दूर रह लिया अपना से। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। जवाद चारपाई पर बैठता हुआ बोला। मगर तुम्हारी नौकरी? हमाद साहिब तफक्कुर से बोले। वो मैं देख लूँगा सब। पीछे खतीजा बेगम जवाद की बीवी रहीला से मिलने के लिए आगे बढ़ी। इन तीनों ने भी आगे बढ़कर रहीला से प्यार लिया, एक तकल्लुफ़ सता अंदाज में, या बस महसूस हुआ था। मुईज़ जवाद के साथ बैठ गया और आबिश और एजल अपने कमरे की तरफ चली गई। खतीजा बेगम राहीला को साथ लेकर कमरे में चली गई। राहीला, कुछ देर आराम करो, मैं मुलाजमा को ज़रा खाने पीने का बता कर आती हूँ। हल्का सा मुस्कुरा कर खतीजा बेगम ने राहीला से कहा। तबादले में राहीला भी हल्का सा मुस्कुराई। राहीला बेगम वाकई थकावट का शिकार थी। बेड पर बैठते ही टांगें सीधी करती नींद दराज हो गई। तभी सामने सोफे पर एक छोटी सी लड़की नजर आई। लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। आयशा, इधर आओ। बच्ची की तरफ देखते बाजू पिलाए, मगर सामने बैठी लड़की ना मुस्कुराई, ना ही अपनी जगह से हिली। राहीला की मुस्कुराहट कायम रही। फिर इशारे से अपनी तरफ बुलाया। आयशा आहिस्ता से कदम उठाती इसकी तरफ जाने लगी। राहीला ने इसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से इसका गाल चुमा। प्यारी आशो। कुछ देर बाद खतीजा बेगम कमरे में दाखिल हुई। राहीला की गोद में बैठी आयशा को देखकर एक पल के लिए साकित हुई। चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। राहीला ने बहुत गौर से इनका चेहरा पढ़ा था। क्या हुआ भाभी? राहीला के पूछने पर खतीजा बेगम बदिक्कत मुस्कुराती हुई इनके पास आकर बैठ गई। कुछ नहीं, बस यूं ही। आयशा मेरे अलावा किसके पास नहीं जाती, तुम्हारे पास पता नहीं कैसे आ गई। खतीजा बेगम आज से आयशा की तरह देखती बोली। एक दर्द सा था इनके लहजे में। मेरे पास तो सारे बच्चे आ जाते हैं। राहीला भरपूर मुस्कुराकर बोली। इसका चेहरा मुस्कुराने वाला था, छोटी छोटी बात पर हंसने वाला, ऐसा कि देखने वाला ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दे। शायद वो जान जाते हैं कि खाली गोद वाली माँओं की तकलीफ़, ये वो जुमला था जो राहीला की ज़ुबान पर नहीं आया था। आयशा चलो अभी चची को आराम करने दो। खतीजा बेगम ने इशारों से इसे कहा तो वो चुपचाप बैठकर दोबारा सोफे पर जाकर बैठ गई। भाभी, कितने साल की हो गई आयशा? राहीला आयशा की तरफ देखती बोली। 3 साल। खतीजा बेगम मध्यम लहजे में बोली। आप इसका चेकअप करवाती हैं क्या? राहीला थोड़ा झुकते हुए बोली। हाँ करवाती हूँ, मगर हर बार डॉक्टर का एक ही जवाब होता है। खतीजा बेगम याद से बोली। क्या? यही कि दुआ करें, इस तरह के कैंसर बहुत कम ठीक होते हैं। जो बच्चे पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकते, इनके लिए अब बहुत से आले बन गए हैं, मगर जो बच्चे दिमागी तौर पर कमज़ोर हों, इनके लिए मौजज़ा ही हो तो ठीक हो सकते हैं। खतीजा बेगम बेबसी भरी मुस्कुराहट सजाए बोली। तो इसका दिमाग कितने % काम करता है? राहीला हमदर्दी भरे लहजे में बोली। 25%, मगर इसे अब इशारा समझ आने लगे हैं। बातों का मतलब थोड़ी देर से समझती है, चीज़ों की पहचान नहीं अभी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो भी जल्द ही सीख लेगी मेरी बच्ची। खतीजा बेगम के लहजे में उम्मीद थी और आंखों में यकीन की चमक। आप इसको बाहर निकाला करें थोड़ा भाभी, एक कमरे में बंद रखना अच्छा थोड़ी लगता है। राहीला ने अंधेरे में तीर फेंका। आयशा का इस तरह इराज, सहमी हुई आंखें, इसे इस सब में कुछ खटका था। खतीजा बेगम का चेहरे पर बैक बक कई रंग आकर गुजरे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारा और जवाद का कमरा सेट करवाती हूँ। खतीजा बेगम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती उठ गई। रहीला ने हारने वाले अंदाज में इन्हें देखा। ये तो तय था, खतीजा बेगम इतनी जल्दी खुलकर बात नहीं करेंगी। राहीला को आए 2 हफ्ते हो चुके थे। फारूक मंजिल पर अभी तक गम का साया था। कोई वापस नॉर्मल हो ही नहीं रहा था, ना होना चाहता था। राहीला ने बहुत बार बच्चों के साथ, खास तौर पर एजल के साथ खुशगवार गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर वो हर बार गुफ्तगू मुख्तसर रखती। हर बात का 1-2 लफ्ज़ी जवाब होता था। आज काफ़ी दिन बाद शमीम आई थी।
ہارون کے جانے کے بعد اس کے چکر کم ہو گئے تھے۔ سکینہ بیگم فاروق صاحب کے غم میں اب بالکل ہی بولنا چھوڑ چکی تھیں۔ رحیلہ خدیجہ کے ساتھ کچن میں لگی تھیں۔ خدیجہ بیگم کی شادی کے بعد سے اب تک یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے ان کے برابر ہو کر کام کیا تھا، ورنہ ہمیشہ انہیں حکم ملتا تھا اور وہ سر جھکا دیتی تھیں۔ رحیلہ وہ واحد تھی جو کہنے کی بجائے ان کے ساتھ کام کرتی تھی۔ شمیم جب سے آئی تھی اکیلی بیٹھی تھی، اس کو اپنا آپ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ فاروق صاحب اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں لے گئے تھے، وہ جب تھے تو اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، مگر آج جب وہ نہیں ہے تو ہر چیز ان کی یاد دلا رہی تھی۔ سردیوں کا آغاز تھا، ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی تھی۔ شمیم چھت پر جانے لگی، ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی قمیض کہیں اٹک گئی ہے۔ شمیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عائشہ نرمی سے اس کی قمیض کا دامن پکڑے کھڑی تھی۔ شمیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا، وہ تو کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شمیم نے خدیجہ بیگم کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر وہ سارا صحن خالی تھا۔ شمیم نے الجھے سے انداز میں قمیض چھڑائی۔ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ ہاتھ کے اشارے سے خدیجہ بیگم کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گھر کا ماحول کچھ ایسا بن گیا تھا کہ شمیم کسی جھگڑنے کے بجائے خود سے اسے بھیج رہی تھی، ورنہ عائشہ شمیم کے نزدیک جاتی تو شمیم سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ عائشہ موٹی موٹی آنکھوں پر نہ سمجھی لیے کھڑی رہو یہیں پھر، بیزاری سے کہتے وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ عائشہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی رہی اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ کبھی اکیلی چھت پر نہیں گئی تھی، آج نہ جانے کیسے وہ خود بخود بغیر خدیجہ بیگم کے جا رہی تھی۔ وہ رک رک کر ایک ایک سینہ چڑھتی گئی۔ شمیم اوپر چارپائی پر بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ سکون دے رہی تھی، نیند چھانے لگی تھی۔ جب اچانک کچھ کھٹکا ہوا، اس نے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہاں عائشہ کھڑی تھی۔ ایک دم اس کی جسم سے جان نکل گئی۔ عائشہ! وہ زور سے پکارتی ہوئی اٹھی، مگر جس کو پکارا جا رہا تھا وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ وہ چھت کی منڈھیر کی طرف جاتی تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ چھت کی منڈھیر زیادہ اونچی نہیں تھی۔ شمیم جلدی سے اٹھ کر عائشہ کی طرف بھاگی، مگر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گئی۔ یہ ٹھوکر بہت غلط وقت پر لگی تھی۔ جتنی دیر میں وہ دوبارہ اٹھ کر عائشہ تک جانے لگی، عائشہ منڈھیر پر چڑھی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور قدم اور وہ نیچے جا گرتی۔ شمیم کے قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ شمیم اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اسے پکڑنے کے لیے آ رہی تھی۔ 4 قدم کا فاصلہ تھا، تبھی عائشہ تتلی کو پکڑنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر آگے ہوئی اور توازن بگڑ گیا۔ وہ شمیم کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی نیچے گر گئی۔ نیچے کھڑی ایزل نے عائشہ کا وجود نیچے گرتے دیکھا، قدموں کے نیچے سے زمین سرکی تھی، ساتھ ہی وہ ہاتھ جو عائشہ کے گرنے پر نظر آیا تھا۔ شمیم نے حواس باختہ ہو کر نیچے دیکھا، عائشہ منہ کے بل زمین پر گری تھی، بے جان، سر سے خون کسی چشمے کی طرح نکل رہا تھا۔ ایزل نے بے یقینی سے اوپر کی طرف دیکھا۔ پھوپھو آپ نے عائشہ کو؟ بے یقینی کے انداز میں وہ کہہ رہی تھی۔ کچن سے نکلتی خدیجہ بیگم نے اپنے سامنے کا منظر دیکھا۔ عائشہ! وہ کسی جنونی کیفیت میں بھاگتی ہوئی اس طرف آئی، ان کے ساتھ ہی رحیلہ بھی۔ شمیم جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ ایزل بے یقینی سے کھڑی تھی۔ خدیجہ بیگم عائشہ کا سر گود میں رکھے رو رہی تھیں، اسے پکار رہی تھیں، مگر اس سے نہ کبھی پہلے پکار سنی تھی اور نہ اب سن رہی تھی۔ رحیلہ پریشان سے کول ملا رہی تھی۔ شمیم سیڑھیاں اتر کر نیچے عائشہ کے پاس آنے لگی، تبھی ایزل غصے کی کیفیت میں شمیم کے سامنے کھڑی ہوگی۔ آپ نے دھکا دیا نا عائشہ کو، میں نے دیکھا آپ کو، کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے آپ کا؟ ایزل حلق کے بل چلا رہی تھی۔ شمیم حق تک سے اسے دیکھ رہی تھی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایزل! رحیلہ ایزل کے پاس آئی۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ خدیجہ بیگم خون میں لت پت عائشہ کو دیکھ رہی تھی، آنسو آنکھوں سے جاری تھے، زبان ہلنے سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا جب عائشہ نیچے گری تھی، یہ ان کے پاس کھڑی تھی، انہوں نے ہی دھکا دیا اسے۔ عائشہ کی آنکھیں بند تھیں، اس کی سانسیں بند تھیں۔ ایزل ہوش سے بیگانہ ہوتی بول رہی تھی۔ عائشہ تو کبھی امی کے بغیر چھت پہ بھی نہیں گئی تھی، یہی لے کر گئی ہوں گی انہیں، وہ پاگل پن کی سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ شمیم کی تمام حسیات جواب دے چکی تھیں۔ خدیجہ بیگم نے لرزتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، ادھر دھڑکن محسوس کرنی چاہی، مگر وہاں بھی خاموشی تھی۔ خدیجہ بیگم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باہر سے عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کبھی بے جان وجود کو تھامے خدیجہ بیگم کو دیکھتی اور کبھی غصے اور غم سے بیگانہ ہوتی ایزل کو۔ لوگوں کی چہمگوئیوں کا ایک نیا موضوع مل گیا تھا۔ دیکھو اس لڑکی کو کیسے شمیم کو بول رہی ہے، اپنی مری بہن کا بھی احساس نہیں۔ فاروق صاحب کی یہی پوتی تھی جس کا نکاح ٹوٹا تھا، اس کی شاید قسمت ہی خراب ہے۔ لڑکے نے پتہ ہے کیا بات دیکھی ہوگی اس میں، جو نکاح سے کچھ دیر پہلے انکار کر دیا اور ایسا کیا کہ واپس ہی نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیسی منحوسیت ہے اس لڑکی میں، پہلے نکاح ٹوٹا، پھر اپنے دادے کو کھا گئی اور اب بہن بھی اس کی منحوسیت میں لپٹ گئی۔ دیکھو کیسے شمیم پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے، توبہ توبہ، ذرا لحاظ نہیں۔ ایک کے بعد ایک نئی سرگوشی، ایک نئی تضحیک بھری نظر رحیلہ نے ایک سخت نظر ان عورتوں پر ڈالی۔ اگر آپ غم کم کرنا نہیں چاہتی تو جا سکتی ہیں، ہمیں آپ کے دلاسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایزل کا ہاتھ پکڑے کمرے میں جانے لگی۔ پیچھے عورتیں اب مزید سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ان کے لیے یہ تماشا دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ ایزل کو دنیا سے گئے آج دوسرا دن تھا۔
عائشہ کو دنیا سے گئے آج دوسرا دن تھا۔ ایزل عنایہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموش تھی۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی حوصلہ۔ معیز اور عابش عائشہ کی قبر پر گئے ہوئے تھے۔ شمیم تب سے ہی غائب تھی جب سے ایزل نے اس پر الزام لگائے تھے۔ ایزل، شہر بانو اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ شہر بانو تھکن سے بھری ہوئی، آنکھیں سرخ مگر چال ویسی ہی تھی، بااعتماد۔ وہ قدم قدم اٹھاتی ایزل کے پاس جا کر بیٹھی۔ کیا میں نے سچ سنا ہے کہ تم نے کہا شمیم نے عائشہ کو مارا ہے؟ وہ سنجیدہ تاثرات سے بول رہی تھی۔ عنایہ ایک دم چونک گئی، آنکھیں حیرانی کی شدت سے پھٹنے لگیں۔ میں نے خود دیکھا تھا پھپھو ان کو، جب عائشہ نیچے گری تب وہ اوپر تھیں۔ ان کا ہاتھ میں نے دیکھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ ڈری ہوئی تھیں۔ ایزل کی آواز بار بار نم ہو رہی تھی، وہ بمشکل الفاظ نکال رہی تھی۔ میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا ایزل، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی بڑی بات کر رہی ہو؟ عنایہ کی حیرانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ شہر بانو نے ایک سرد آہ بھری۔ بھابھی اب حماد بھائی سے کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں نہیں رہیں گی کسی بھی صورت میں۔ شہر بانو مدھم آواز میں اپنے پیروں کو دیکھتی رہی۔ کیا؟ اس بار عنایہ کے ساتھ ساتھ ایزل بھی حیران ہوئی۔ بھائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ باسط ہیں کہ وہ ایک دن اور نہیں رکیں گی یہاں۔ لہجہ واضح شکست گھٹتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عنایہ ایک لمبی سانس بھر کر دیوار کے ساتھ سر لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک کے بعد ایک غم، ایک کے بعد ایک پریشانی۔ سمجھ نہیں آ رہا کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو، کسی کی نظر نہ لگی، بس اب دلوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ایزل عجیب سے لہجے میں بولی۔ ان کو یہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جائیں تو خدیجہ بیگم بیڈ کی ٹیک کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھیں۔ راحیلہ ساتھ ہی ایک طرف کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آس پاس سامان بکھرا ہوا تھا، کچھ بیگ کھلے رکھے ہوئے تھے۔ خدیجہ بیگم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، آنکھوں کے پپوٹے گلابی ہو رہے تھے۔ بھابھی ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں، یہاں سے جانے سے کیا ہوگا؟ راحیلہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ ہاتھ سے پھسلتی ریت کو روکنے کی آخری کوشش تھی یہ۔ پہلی بار تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہی ہوں راحیلہ، پچھلے 24 سالوں سے پہلی بار تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہی ہوں۔ خدیجہ بیگم نے آنکھیں کھول کر راحیلہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، بے حد سرخ۔ راحیلہ کے دل ڈوب کر ابھرا۔ بھابھی آپ دیکھیں تو صحیح کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی۔ راحیلہ اٹھ کر خدیجہ بیگم کے ساتھ قدموں کی طرف بیٹھ گئی۔ خدیجہ بیگم ہلکا سا مسکرا دیں۔ یہ برسوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے راحیلہ، پہلے میرے پاس برداشت کا مادہ تھا تو میں خود کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتی تھی، تو لوگوں کو لگنے لگا کہ خدیجہ پتھر ہے۔ اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، اب میرے وجود کے زخم ناسور بننے لگے ہیں۔ اگر میں نے خود کو نہ بچایا تو سمجھو جو مجھ میں بچا ہے وہ بھی جائے گا۔ ویران آنکھوں سے دیکھتی وہ راحیلہ سے کہہ رہی تھی۔ راحیلہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آنے لگی۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس گھر میں لگا دی راحیلہ، ہلکی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے اس گھر کے رہنے والوں کو اپنا کرنے کی بہت کوشش کی مگر یہ میرے نہیں بنے۔ یہ مجھے میری بیٹیوں کے تانے دیتے تھے راحیلہ، بیٹیوں کے؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ انہوں نے میری بیٹیوں کو سہمت بنا کر رکھ دیا۔ انہوں نے میری عائشہ کو کسی آسیب کی طرح سمجھ لیا تھا۔ اس کے پاس جانے پر بھی یہ لوگ ہنگامہ کرتے تھے، اسے کسی اچھوت کی طرح سمجھتے تھے، اور میں اپنی عائشہ کے لیے بھی کچھ نہیں کر پائی۔ بولتے بولتے آواز بھاری ہونے لگی تھی، حلق میں پھندے لگنے لگے تھے، مگر آج وہ بولنا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی حماد کو کسی کی شکایت نہیں لگائی مگر ان لوگوں نے مجھ پر نہ کردہ الزام لگائے۔ ان کے کہنے پر حماد نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں اکیلی تھی، کمزور تھی، بے بس تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر سرخ ہوتے رخسار پر پھیل گیا۔ راحیلہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں حیرانی سے کھل گئیں۔ حماد بھائی کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ پر؟ وہ مجھے ایسے تو نہیں لگے۔ خدیجہ بیگم روتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکراتی۔ حماد ایسے نہیں ہیں مگر حالات انسان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے حماد کو بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ انہوں نے اس دن کے بعد کئی بار اس غلطی کی معافی مانگی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی مجھ سے غصے تک میں بات نہیں کی۔ وہ خود سے شرمندہ تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں۔ وہ اپنے عمل سے مجھ سے ہر بار معافی مانگتے ہیں۔ میں انہیں معاف کر چکی تھی اس دن جب انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن وہ تھپڑ لگنے کی تکلیف نہیں تھی، وہ یقین ٹوٹنے کی تکلیف تھی، مان ختم ہونے کی تکلیف تھی۔ یقین کرو اس دن میرا دل چاہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں یہاں سے، مگر پھر میری اولاد میری نظروں کے سامنے ٹھہر گئی۔ اولاد انسان کے لیے وہ زنجیر ہوتی ہے جسے چاہ کر بھی انسان خود سے الگ نہیں کر سکتا، اور وہ اس زنجیر کی خاطر خود کو نہ کردہ جرم کی سزا کے لیے بھی تیار کر لیتا ہے۔ خدیجہ بیگم نم مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھیں۔ لیکن بھابھی آپ الگ گھر میں رہ سکتی تھیں، بھائی حماد کے ساتھ راولپنڈی چلی جاتی۔ راحیلہ افسوس کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا تھا راحیلہ، مگر بات وہیں آ جاتی ہے، ہمارے گھر والے ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں مگر اپنے حق کے لیے بولنا نہیں سکھاتے، اور جب تک ہم خود سیکھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جذبات کا ایک سمندر تھا جو بہنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں منع نہیں کروں گی، آپ جانا چاہتی ہیں تو بے شک جائیں، مگر خوشی سے جائیے، اس طرح سب سے قطع تعلق کر کے نہیں۔ راحیلہ یاد سے کہہ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم ایسے مسکرائیں جیسے انہیں خود پر ہنسی آ رہی ہو۔ قطع تعلق تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی تعلق ہو، ہمارا تو کوئی تعلق بنا ہی نہیں۔ میرا تعلق صرف ابا جی سے تھا، اب وہ نہیں رہی تو میرا دم گھٹتا ہے یہاں، کہہ کر خدیجہ بیگم اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگیں۔ راحیلہ نے بے بسی سے بھری نظر سے دیکھا، شاید چیزیں درست کرنے کے لیے وہ بہت دیر سے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، ضرورت کا سامان ساتھ لیا تھا، باقی سب کچھ وہیں تھا۔ سب کے دل اداس تھے، کوئی بھی خوش نہیں تھا، مگر جو ہو رہا تھا وہ ضروری تھا۔ عنایہ شہر بانو کے ساتھ کھڑی بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔
حماد صاحب سارا سامان رکھوا رہے تھے۔ ایزل خاموش نظروں سے بس سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے شمیم آتی نظر آئی۔ یہ یہاں کیا لینے آ رہی ہیں؟ غم کی کیفیت میں تھی یا سالوں کا دبا ہوا غصہ جو ایزل سب کے سامنے ایسے بولی تھی؟ شہر بانو نے اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ شمیم کے علاوہ دیکھ ہی کسی کو نہیں رہی تھی۔ شمیم کی چال آج وہ نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ سب کو ایسے باہر کھڑا دیکھ کر اسے چند سیکنڈ لگے تھے سب کچھ سمجھنے میں۔ ختیجہ! بی کے لہجے میں پکارا گیا تھا۔ ختیجہ بیگم نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کچھ تھا جو بدل گیا تھا، لیکن اب اس بدلاؤ کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی۔ ختیجہ، میں نے تمہاری بچی کو نہیں مارا، میں یقین کرو میں نے عائشہ کو نہیں مارا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ختیجہ بیگم نے سب سے مٹھیاں بند کی تھی، آنکھوں میں پھر سے نمی ابھرنے لگی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ حماد، تم تو یقین کرو میں تمہاری بہن ہوں، میں اپنے بھائی کی اولاد کو کیوں ماروں گی؟ وہ اب حماد صاحب کی طرف رک کے بول رہی تھی۔ بھائی کی اولاد کی تب تو آپ کو کبھی فکر نہیں ہوئی جب آپ آ کر بڑی بی سے کہہ کر ہمارا کھانا بند کروا دیتی تھی، ہمارے عید کے کپڑے چھین لیے جاتے تھے، مہمانوں کے سامنے ہمیں ذلیل کیا جاتا تھا، بیٹی ہونے کی وجہ سے ہمیں منحوس کہا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ کرواتے ہوئے کبھی آپ کو بھائی کی اولاد کا خیال نہیں آیا تھا؟ اور کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، اور اب آپ نے میری معصوم بہن کو چھین لیا ہم سے؟ ایزل غصے سے کانپتی ہوئی بولی۔ شہر بانو اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بپھری شیرنی کی طرح بولتی گئی۔ حماد صاحب ایزل کی باتیں سن کر صدمے میں کھڑے تھے۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی اولاد کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ وہ بے خبر تھے۔ بے یقینی کے عالم میں انہوں نے شمیم کو دیکھا۔ شاید وہ اس سب کو جھوٹ کہہ کر الزام کہتے، بہن کا بھرم باقی رہے، بھائی کا مان باقی رہے۔ مجھے معاف کر دو ایزل، مجھے معاف کر دو ختیجہ۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے، مگر حماد صاحب کا سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ ختیجہ بیٹھو گاڑی میں۔ حماد صاحب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ختیجہ نے ایک آخری بار ان سب کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایزل، آبش اور معیز ان کے پیچھے ہی سوار ہو گئے۔ عنایہ نے شہر بانو کے ساتھ آنا تھا سو وہ رکی رہی، اور شمیم وہیں کھڑی روتی رہی۔ جانے والے جا چکے تھے، اب پیچھے ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی اور پچھتاوے باقی رہ گئے تھے۔ حشمت پور چھوڑے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ گھر میں کوئی بھی حشمت پور میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا تھا، جیسے یہ انکہا اصول بن گیا تھا، آج سے کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ ایزل نے آتے ہی اپنے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا تھا اور آج اس کا رزلٹ تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پورے 2 بجے رزلٹ آنا تھا، 1:55 ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے اسکرین پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ اسکرین سے ابھرتی سفید روشنی اس کے تاریک کمرے میں اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ اسکرین کی سفید روشنی میں اچانک ایک شفاف سا عکس ابھرنے لگا، کار کے ونڈو گلاس میں اس کا ہلکا سا مدھم سا عکس اور ساتھ بیٹھا ہارون۔ اچھا، تو تمہارا آج آخری پیپر تھا، تو تم نے آگے کا کیا سوچا؟ وہ ہارون کے ساتھ آ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کچھ دیر پہلے ناراض تھی، مگر اب وہ پہلے کی طرح نارمل بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ایزل ہنوز باہر دیکھتی رہی، مگر آواز میں ایک عزم تھا۔ ایک تو یہ پاکستان کی لڑکیاں اور ان کا ڈاکٹر بننے کا جنون۔ ہارون ہلکا سا استہزائیہ سا ہنسا۔ ایزل نے برا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کہ لڑکیاں زیادہ ڈاکٹر بننا کیوں پسند کرتی ہیں، شاید اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک محفوظ پیشہ ہے، مگر مجھے ڈاکٹر اس وجہ سے نہیں بننا۔ تم نہیں جانتے ہارون، جب میں سوچتی ہوں کہ میں لوگوں کا علاج کروں گی، مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے انسان کے درد دور کرنے کا ذریعہ بننا ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ۔ ہارون ہلکا سا مسکرایا، ایک فخر سا تھا جو اس کی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ میڈم صاحبہ، جملہ غلط بول گئی آپ، زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتا ہے، ضرورت نہیں۔ ایزل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں کی چمک بڑھی۔ یہی تو بات ہے ہارون رشید کی اولاد، خواہش انسان کو نہ ملے تو انسان صبر کر لیتا ہے، مگر انسان کو اس کی ضرورت نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے، چاہے ظاہری طور پر یا اندر سے۔ ہارون نے اس کی بات پر ایک سخت نظر سے دیکھا۔ یہ کیا فضول بولتی رہتی ہو، اپنی عمر کے مطابق باتیں کیا کرو۔ عمر کے مطابق ہی تو بات کر رہی ہوں میں، اب دیکھو نا مجھے اتنا جنون ہے ڈاکٹر۔ ہارون ایک جھٹکے سے سائڈ پر گاڑی روکی اور مکمل اس کی طرف گھوم کر بولا۔ دیکھو ایزل، ہم سب کو ایسا لگتا ہے ہمیں فلاں چیز نہیں ملے گی تو ہم مر جائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ چیز بس ایک سیراب ہوتی ہے، انسان نظر آتی ہے تو لگتا ہے سب کچھ مل گیا، پاس آنے پر کچھ نہیں ملتا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے پاس ایک مارجن رکھنا چاہیے۔ اللہ اور انسان کے تعلق میں کبھی کسی چیز کو اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ انسان کو ہمیشہ اس چیز سے آزماتا ہے جو اسے سب سے محبوب ہو۔ اللہ کی آزمائش پر مایوس کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب اس کی آزمائش پر کامیابی مل جائے تو وہ ایسا اجر دیتا ہے کہ زندگی کی ساری خواہشیں اس کے آگے حقیر لگتی ہیں۔ زندگی کوئی خواہش آخری خواہش نہیں ہوتی۔ ہم انسان ہیں، ہم بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ، کسی کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہوتے۔ گاڑی میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی اور وہ مکمل آنکھیں کھول کر اسے سن رہی تھی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ اس کی آواز کتنی اچھی تھی، وہ بولتا کتنا اچھا لگتا تھا۔ ایک سحر تھا جو اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوا تھا۔ وہ بس یک ٹک سے دیکھے گئی، کچھ دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے۔ اب ایسے دیکھو گی تو مجھے شرم آ جائے گی۔ ایزل کو ایسے دیکھتا پا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، نہیں آتی شرم۔ وہ ہنوز اس کی طرف دیکھتی بولی، مگر چہرے پر ابھی کچھ وقت پہلے کے محسوسات بالکل نہیں تھے۔ وہ اپنے جذبات اچھی طرح سمجھ سکتی تھی، مگر انہیں چھپانا بھی جانتی تھی۔ ہارون نے ہنس کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اب اسے کچھ اور کہہ رہا تھا اور وہ پھر سے ونڈو گلاس سے باہر دیکھنے لگ گئی۔ آواز مدھم پڑنے لگی، کار کے شیشے میں ایزل کا بننے والا عکس دھندلانے لگا۔ چونک کر ایزل نے اپنے ارد گرد دیکھا۔
وہ اکیلی تاریک کمرے میں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے وقت دیکھا، 2:20 ہو چکے تھے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور جلدی سے اپنا رول نمبر لکھنے لگی۔ اسکرین پر ایک نیلے رنگ کا گول نشان گھومنے لگا۔ ایزل کی نظریں اس نشان پر تھیں، دل دھڑکا تھا۔ اگلے لمحے اسکرین پر ایک پیج کھلا، جیسے جیسے تحریر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ الحمدللہ۔ کچھ دیر بعد وہ دھیمے سے انداز میں بولی، وہ پاس تھی، وہ میڈیکل کا امتحان پاس کر چکی تھی، اپنی منزل کی پہلی سیڑھی اس نے پار کر لی تھی، وہ بھی پہلی ہی بار۔ مگر وہ ویسے خوش نہیں تھی جیسے اسے ہونا چاہیے تھا۔ اسے لگا تھا جب وہ یہ دن دیکھے گی وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ اسے لگے گا اس نے دنیا حاصل کر لی۔ شاید اللہ نے اس کو اس کی محبوب چیز سے آزمایا تھا۔ ہارون اس وقت غلط سمجھا تھا، وہ ایزل کی محبوب شاید تو کچھ اور تھی۔ ایزل کو ہارون سے آزمایا گیا تھا۔ ایزل حماد کی اب ہر خوشی ادھوری تھی۔ ایزل جلدی نیچے آؤ۔ خدیجہ بیگم کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں، ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا، ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ وہ کل یوں ہی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ بیگم کی آواز دوبارہ آنے پر وہ سیدھی ہوئی، لیکن کمر میں کھچاؤ کی وجہ سے شدید ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن وہ خود کو نارمل کرتی دروازے تک آئی۔ 5 منٹ امی بس آ رہی ہوں کہہ کر وہ واش روم کے اندر گھس گئی۔ 5 منٹ بعد وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ چہرہ دھونے کے باوجود اس کا چہرہ خوابیدہ لگ رہا تھا، آنکھوں کے پپوٹے گلابی ہو رہے تھے اور چہرہ پیلا، وہ بیمار لگ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھیں۔ کاش وہ دنیا کی ساری خوشیاں اس کو لا دیتی تاکہ اس کے چہرے کی وہ رونق واپس آ جاتی۔ وہ یاسیت سے اس کا چہرہ دیکھیں گئی، وہ چہرہ جھکائے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ السلام علیکم، لاؤنج میں آ کر اس نے آوازیں بلند کہا۔ لاؤنج میں خدیجہ بیگم کے ساتھ بیٹھی خاتون نے اس کے سلام پر نظر اٹھا کر دیکھا اور ایک خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ خدیجہ بیگم معدوم سا مسکرا دی۔ کیسی ہو آپ بیٹا؟ اس خاتون نے پوچھا۔ وہ ہلکے پستہ رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس تھی، کلائیوں میں 2 سونے کے کنگن، ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی نگینے والی انگوٹھی پہن رکھی تھی، سر پر دوپٹہ اس طرح لے رکھا تھا کہ اس کے بال اور گردن اچھی طرح ڈھکے ہوئے تھے، پھینے نقوش اور باریک کٹاؤ دار ہونٹ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا شفاف پن تھا، ایک ٹھہراؤ سا تھا ان کی شخصیت میں۔ ایزل آنکھوں میں تحریر لیے بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل مسکرا کر بولی اور پھر سوالیہ نظروں سے خدیجہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ عمر مسجد کی مولمہ ہے، ہانی ہم سے ملنے آئی تھیں تو میں نے سوچا تم سے بھی ملوا دوں۔ خدیجہ بیگم اس خاتون کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھیں۔ ایزل کے چہرے کی الجھن جاتی رہی مگر وہ اداسی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں آپ کے لیے، خدیجہ بیگم کہہ کر کچن میں چلی گئیں۔ لاؤنج میں اب وہ دونوں ہی رہ گئے تھے اور تیسرا فرد خاموشی تھی۔ کیا کرتی ہو آپ؟ ہانی نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ میں نے MD کیٹ کلیئر کیا ہے، کچھ دنوں میں کلاسز شروع ہو جائیں گی، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ اوہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو، وہ اتنی خوشی سے بولیں کہ ایزل جو محسوس ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر اسے گلے لگا لیں گی۔ بدقت اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ اس کا اتنا پھیکا رد عمل دیکھ کر ہانی کو حقیقتاً دھچکا لگا تھا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں خوش ہوں، لیکن آپ کا چہرہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہا۔ ہانی اس کی ستی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے بولی، وہ بے اختیار نظریں چرا گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہر سال کتنے بچے یہ امتحان دیتے ہیں؟ ہانی کا لہجہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں وہ جانتی ہے اور اس سے وہ اتنی لمبی تقریر نہیں سننی کہ ہر کسی کو کامیابی نہیں ملتی اور اگر ملتی ہے تو قسمت والوں کو ملتی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے لبوں سے کچھ اور نکلا۔ کتنے؟ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان۔ وہ پوری طرح سے ایزل کی طرف متوجہ تھیں، اور ان میں سے ہر سال بہت سے بچے ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آپ پہلی بار میں ہی کامیاب کیسے ہو گئیں؟ ان کو کیسے پتا کہ وہ پہلی بار میں ہی ہو گئی؟ ان کی آنکھیں اب بھی ایزل پر جمی تھیں۔ ایزل اس غیر متوقع سوال پر الجھ گئی۔ کیونکہ میں نے محنت کی۔ محنت ہر سال بہت سارے بچے کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، تو ان کو پہلی بار میں کیوں کامیابی نہیں ملتی؟ ایزل ناسمجھی سے انہیں دیکھتے گئی۔ ان کی طرف سے جواب نہ آنے پر ہانی نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ آپ نے وہ آیت سنی ہے، انا مال عسری یسرا؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا، جانتی ہیں؟ ان کے لہجے میں اب ایک عجیب سی مٹھاس کھلنے لگی تھی، گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ احاطہ کرنے لگی۔ جی بے شک، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایزل نے فوراً ترجمہ کہہ ڈالا۔ تو اپنی زندگی پر سوچیں، کیا کوئی ایسی مشکل آئی ہے آپ پر جس نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہو؟ ہانی اس سے پوچھ رہی تھیں، اور اس کے ذہن کے پردوں پر ہارون کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ہاں میں نے منع کیا ہے، اس کے دل پر کسی نے گھونسا مارا تھا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ ہانی آگے بول رہی تھیں، ہو سکتا ہے آئی ہو اور اللہ نے آپ کی اس مشکل کے ساتھ آپ کو یہ آسانی دی ہو، ایک حوصلہ، ایک امید، ایک ڈھارس کہ مشکل وقت ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اللہ ہے نا، وہ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایزل گنگ سی انہیں سننے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کیوں نہیں سوچا ایسا؟ یہ وہ آسانی تھی جو اسے مشکل کے ساتھ عطا کی گئی تھی۔ ہارون کے دھوکے نے اسے توڑا تھا، لیکن اللہ نے اس کا دوسرا خواب پورا کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کی تھی، اس کے بچپن کے خواب کی تعبیر دے کر جوڑا تھا، لیکن وہ اپنے غم
میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ وہ دیکھ ہی نہ سکی تھی کہ اللہ نے اس کے غم ہلکا کرنے کے لیے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی۔ ایک دم سے ہی اس کے کندھوں پر منو وزن آ گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر اسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کیسے اپنے رب کی ناشکری کر سکتی تھی؟ ہانی آگے بھی کچھ کہہ رہی تھیں مگر اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ ختیجہ بیگم چائے لے کر آئیں تو وہ معذرت کرتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پیچھے ختیجہ بیگم ہانی سے کہہ رہی تھیں، میری بیٹی ہارون سے شاید محبت کرنے لگی تھی۔ ہانی نے پرسوچ نظروں سے ان سیڑھیوں کو دیکھا جہاں سے بھی ایزل گزر کے گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ تو کریں گی۔ اپنے کمرے میں تاریکی کیے وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، گھٹنے سینے سے لگا کر سر ان پر رکھا ہوا تھا اور بازوؤں سے اپنے گرد حصار باندھا ہوا تھا۔ ہانی کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہی تھیں۔ اس کو ایک نئے ملال نے آن گھیرا تھا۔ اس کی سب سے پہلی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ اس نے خواب کب دیکھنا شروع کیا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اتنی محنت کیوں کرتی تھی؟ رات دن ایک کر دیے اس نے صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا پہلا خواب پورا کر سکے، اور جب وہ پورا ہوا تھا تو وہ ایسے ناشکری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس لیے کہ ہارون اس کے پاس نہیں ہے؟ ہر بار کی طرح اس کی کامیابی پر وہ اسے کہیں گھمانے نہیں لے کر گیا؟ کیا واقعی اس لیے؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب چاند کی چاندنی کھڑکی سے رینگتی اس کے قدموں تک آ گئی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا، چاند کی طرف نظر اٹھنے لگی لیکن وہ رک گئی۔ اس نے کب ہارون کے بغیر چاند کو دیکھا تھا؟ وہ تو بچپن سے پورے چاند کی راتوں میں چھت پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور چاند کو دیکھتے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ پھر وہ بڑے ہو گئے تو وہ کہانیاں باتوں میں بدل گئیں، روزمرہ کی باتیں، ہنسی مذاق اور کبھی فلسفے پر بحث۔ ایزل کے لیے وہ بس ایک چاند نہیں تھا، وہ بے شمار یادوں کا گواہ تھا۔ وہ بے بس سی ہو کر اٹھی اور بغیر چاند کی طرف دیکھے کھڑکی کے آگے بے دردی سے پردہ سرکا دیا۔ ہارون کی یاد دلاتی ہر چیز وہ خود سے دور کر دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے اندر سے وہ خود اس کی یاد نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ صبح اس کی آنکھ مسجد میں ہوتے اعلان پر کھلی تھی۔ عمر مسجد میں عورتوں کے لیے درس کا انتظام کیا گیا تھا اور دعوت عام دی جا رہی تھی۔ اس نے خوف سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں رگڑا اور اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد نہائی دھوئی سی سفید قمیص شلوار میں ملبوس ایزل سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ختیجہ بیگم بڑی سی چادر لیے جانے کو تیار تھیں۔ کہاں جا رہی ہیں امی؟ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی اس نے سرسری سا پوچھا۔ میں یہ عمر مسجد تک جا رہی ہوں، درس ہو رہا ہے وہاں۔ ختیجہ بیگم چادر درست کرتی سے کہہ رہی تھی۔ تم بھی چلو ساتھ، گھر میں اکیلی کیا کرو گی؟ عابش اور محیط سے 2 بجے کے بعد آئیں گے۔ نہیں امی، مجھے نہیں جانا۔ کیا ہوتا ہے ان روایتی درسوں میں؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، برائی سے بچو، کسی کو تکلیف نہ دو، مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ وہ بیزار سا بول رہی تھی، نظریں سامنے ٹی وی کی سیاہ اسکرین پہ تھیں۔ گھر میں فارغ رہنے سے تو اچھا ہے نا۔ امی مجھے نہیں جانا، کہہ کر اس نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ ختیجہ بیگم افسوس سے سر ہلاتی خود ہی چلی گئیں۔ وہ بلا وجہ ریموٹ کے بٹن دبا رہی تھی جب اچانک ایک نظر دیکھ کر رک گئی۔ ایک بہت خوبصورت وادی کا منظر تھا جو چاروں اور پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی اور درمیان میں ایک شفاف پانی کا چشمہ۔ وہ کوئی ڈاکومنٹری تھی۔ مجھے پہاڑ بہت پسند۔ یادوں کے دریچے سے ایک کوندہ سلبکا۔ پہاڑ ظالم، تم نے ایک بار اور کوئی بکواس کی نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ درستی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، یار وہ دیکھو، وہ بھی تو پہاڑی ہیں۔ دور نظر آتے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہارون اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ وہ دور ہیں، مجھے ان کے قریب رہنا ہے۔ وہ منظر میں کوئی سی ندی کی طرح بہتی جا رہی تھی۔ جب ایک بار پھر مسجد سے اعلان کی آواز پر وہ چونک گئی۔ اپنے اطراف میں دیکھا تو نہ وہ چھت پر کھڑی تھی اور نہ ہی اس کے پاس ہارون تھا۔ اسے آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ کاش ہارون، میرے ساتھ یہ کرنے سے پہلے تم مر گئے ہوتے تاکہ تمہیں یاد کرتی تو مسکرا دیتی۔ اب میں کیا کروں؟ تمہاری ہر یاد مجھے تکلیف دیتی ہے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ جب ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اعلان کرنے والا اعلان کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے ٹی وی بند کیا، اپنا سفید دوپٹہ سر پر رکھا اور باہر کی طرف چل دی۔ پرانی یادوں سے بہتر تھا کہ وہ پہلے سے سنی باتیں ایک بار پھر سن لے، شاید ثواب بھی مل جائے۔ وہ سفید ٹائلوں والی عمر مسجد میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اتنی زیادہ عورتیں بیٹھی ہوں اور وہ خاموش ہوں۔ اس نے اطراف میں ختیجہ بیگم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر اس کی نظر ناکام واپس لوٹ آئی تو وہ وہیں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ ہر طرف نیلے رنگ کے قالین بچھے تھے اور عورتیں ایک سمت میں دیکھتی جا رہی تھیں۔ اس نے ان عورتوں کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں ایک خالی کرسی رکھی ہوئی تھی جہاں شاید کوئی نعتیں پڑھنے والی آتی ہوگی۔ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ ایک جانب سے عورتوں کے سلام کرنے کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے حیرانی سے اس جانب دیکھا تو ہانی وہاں سے چلتی آ رہی تھیں۔ راستے میں سلام کرنے والی عورتوں کو مسکرا کر سلام کا جواب دیتی وہ اس کرسی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ہلکے سبز رنگ کا سوٹ پہنے، دوپٹے کو سر پر اس طرح جمائے کہ گردن اور بال اچھی طرح چھپے ہوئے تھے۔ ان کا گول چہرہ شفاف اور نورانی تھا۔ کٹاؤ دار ہونٹوں پر ہلکا سا گلابی لپ گلاس لگائے وہ سادگی میں خوبصورتی کی انتہا پر تھیں اور ان کی شخصیت کا وقار انہیں مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ وہ بغور ان کا جائزہ لینے میں مشغول تھی جب مائک میں آواز گونجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ۔ ہال میں ایک دم سے آواز گونجی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام ہانی نے ایک نظر ہال میں گھمائی۔ ایک کونے میں بیٹھی ایزل ان کی نظروں میں آ گئی تھی۔ تبھی ان کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے تلاوت سے آغاز کیا۔ نہ جانے وہ کس سورت کی آیت تھی، وہ سمجھ نہ سکی، لیکن ام ہانی کی آواز میں وہ آیت اس قدر پر اثر تھی کہ بے ساختہ اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ کیفیت اس کے لیے نہیں تھی۔ تلاوت کے بعد انہوں نے نعت پڑھی۔ وہ اس آواز کے جادو میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس قدر جزو سے سن رہی تھی کہ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں تک سے بے خبر تھی۔ نعت کے بعد ام ہانی کوئی کلمات کہہ رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نعت کے اثر میں تھی۔ میں نے آغاز میں قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی وہ سورہ شورا کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے پہنچی ہے، اور بہت سو سے تو وہ درگزر فرماتا ہے۔ ام ہانی کی آواز مائک میں گونج رہی تھی اور ہر کوئی سانس تھامے انہیں سن رہا تھا۔ اس آیت کے دو مطالب میں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ہم ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ دونوں مصیبت ہمیں پہنچی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ خود ہی معاف کرتا ہے اپنی رحمت سے۔ ایزل اپنی تمام تر حسیات اس مائک میں گونجتی آواز پر لگا چکی تھی۔ اس نے ایسا ماحول اور ایسا سحر پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہم پہلے مطلب کی طرف آتے ہیں، یعنی جو ہم اعمال کما رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ ہیں۔ چلیں ہم اپنے اعمال دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو برا ہو؟ کوئی ایسا عمل جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو؟ کوئی ایسا عمل جس کا آنے والے وقت میں نتیجہ برا ہو؟ اب اس بات پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ کسی عمل کا نتیجہ اچھا ہے یا برا؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ کسی بھی کام کا نتیجہ اچھا ہے یا برا، یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے ضمیر کو جگانا پڑے گا۔ اس سے پوچھیں کہ جو ہم نے کیا یا جو ہم کریں گے کیا وہ گناہ کا کام تو نہیں؟ اب ایک شخص ہے، وہ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، لیکن اسکول میں وہ بہت تھک جاتا ہے تو اپنی کسی کلاس کے دوران وہ غفلت برتتا ہے، کبھی سو جاتا ہے تو کبھی اس کلاس میں ہی نہیں آتا۔ سالانہ امتحان میں اس کی کلاس بہت بری طرح فیل ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں غلطی کس کی تھی، بچوں کی یا اس شخص کی جس نے انہیں اچھی طرح پڑھایا نہیں؟ ہال میں ایک ساتھ ہی آواز بلند ہوئی، اس شخص کی۔ بالکل اس شخص کی غلطی تھی، ام ہانی ایک بار پھر مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ اس شخص کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے فرض سے غفلت کی۔ اس نے معاوضہ پورا لیا مگر فرض میں کوتاہی کی۔ اس کا ضمیر اسے جگاتا ہوگا کہ سستی نہ کرو، مگر وہ نفس کی مان کر ضمیر کی آوازوں کی طرف سے کان لپیٹ لیتا ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی۔ یہ اس کے عمل کا نتیجہ تھا۔ ان کے لب مسکرا رہے تھے۔ بھرے مجمع میں ایک بار پھر ان کی نظر ایزل کی جانب اٹھی۔ اب آتے ہیں ایک ایسے مرض کی طرف جس نے ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، حرام تعلقات۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل کی گردن میں گلٹی ابھری۔ وہ تو ان چیزوں سے دور تھی، تو پھر یہ خوف کیسا؟ آج کل ہر 10 میں سے 8 لڑکیاں اس مرض میں مبتلا ہیں، اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اور جب پھر یہ حرام تعلق انہیں توڑ دیتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر تیار کی۔ لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، وہ اس معاشرے کی وحشی روپ سے بالکل بے خبر۔ صنف مخالف کی جانب سے کی جانے والی میٹھی میٹھی باتیں انہیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ ان کے جال میں پھنستی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ کسی بھیڑیے کی درندگی کا شکار بن جاتی ہیں تو سوچتی ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا انہوں نے خود حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا؟ میں ان لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی جو جنسی تشدد کا شکار ہوئی، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو پہلے اس حرام کام میں ملوث ہوتی ہیں۔ ہاں سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ کیا نا محرم سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا گناہ نہیں؟ کیا محبت کے عہد و پیما کرنا گناہ نہیں؟ کیا بغیر کسی رشتے کے اظہار کرنا گناہ نہیں؟ ایزل کو اپنے دل ذبح ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اشارہ تو دیا تھا۔ اس نے کبھی کوئی نازیبا بات نہیں کی تھی، مگر وہ ہارون سے اپنی ہر بات کرتی تھی، اس پر حق جتاتی تھی۔ راتوں کو چھت پر چاند کی چاندنی میں بے مقصد اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ وہ اتنی بچی نہیں تھی کہ ہارون کی اپنے لیے پسندیدگی سے واقف نہ ہو، ہارون بھی تو اس کی پسندیدگی سے واقف تھا۔ ہاں انہوں نے کبھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کیا تھا، مگر وہ جب سب سیر کرنے جاتے تھے تو وہ ہارون کا ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی۔ یہ تو ان کا بچپن کا معمول تھا، لیکن کیا بچپن کی تمام باتیں جوانی میں بھی درست ہوتی ہیں؟ لیکن ہارون کوئی غیر تو نہیں تھا نا، وہ تو اس کا بچپن کا دوست تھا۔ کیا وہ تو ساتھ بڑے ہوئے تھے، تو پھر کیسے یہ سب غلط ہوا؟ اور ہماری جوان نسل کا زیادہ نقصان تو ان کے والدین کرتے ہیں۔ بچپن میں تو ہمیں کہہ دیا یہ تمہارے کزن ہیں، بھائی ہیں، لیکن جوانی میں قدم رکھنے کے بعد والدین بچوں کو بتانا بھول جاتے ہیں کہ انہیں کزن کے ساتھ ایک حدود میں رہنا ہے۔ وہ اب بچپن کے دوست نہیں رہے، وہ اب جوان ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے نامحرم ہیں۔ یہ ہمارے والدین نے ہمیں بتانا تھا، مگر نہیں، وہ رشتوں کے لحاظ میں اپنے بچوں کو ان کی حدود نہیں بتاتے، اور یہی بچپن کے کھیل کب جوانی کی محبت میں بدل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
ایزل کے دل میں ایک گھونسا پڑا تھا۔ اس سے لگا اس ہال میں موجود سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظریں چپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس چیز کو پہلے کیوں نہیں سمجھی؟ جب اسے ہارون کے لیے اپنی پسندیدگی کا ادراک ہوا تھا تو اسی وقت اس نے خود پر بند کیوں نہیں باندھے؟ وہ کیوں اس پسندیدگی کو چاہت اور پھر محبت تک لے گئی؟ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ باتیں اسے کبھی غلط ہی نہیں لگی تھیں۔ ہانی کی آواز اب پہلے سے بلند ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، اور ہاں، بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ خود اس بات کا احساس کریں۔ اللہ نے عورتوں کے اندر ایک حس رکھی ہے کہ جان لیتی ہیں کہ مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جب اسے احساس ہو جائے تو فوراً اپنی حدود تنگ کر لے، خود پر پہرے بٹھائے اور مخالف کو ایک حد میں رکھے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان سے نرمی سے بات مت کرو۔ یہ ہمارے لیے ہی ہے کہ ہم نے نامحرم سے نرمی سے بات نہیں کرنی۔ ہمارے شیریں لہجے صرف اس کے لیے ہوں گے جس کے ساتھ ہم نکاح کے رشتے میں منسلک ہوں گے۔ ایزل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آج اسے ایک نیا رخ نظر آیا تھا۔ وہ اتنے دن سے ہارون کا قصور نکال رہی تھی، آج اسے خود اپنی غلطی نظر آئی تھی۔ یہ وہ خود تھی جس نے ہارون کو اجازت دی کہ وہ اس قدر شدید دکھ پہنچا سکے۔ اگر وہ ہارون کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی تو اس کا یہ دھوکہ اسے اس قدر تکلیف سے دوچار نہ کرتا۔ یہ تو وہ خود تھی جس نے ہارون کی عادت بنا لی تھی۔ اس نے ہارون کے ساتھ اپنی حدود کا تعین نہیں کیا تھا۔ اس کی تکلیف اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی، لیکن اب ہم اس جال میں پھنس گئے ہیں تو خود کو کیسے نکالیں؟ ہانی نے ہال میں نظر دوڑائی۔ بہت سے چہرے جواب کے متلاشی تھے۔ ایزل خالی نظروں سے ہانی کے پر نور چہرہ دیکھ رہی تھی۔ محبت کو محبت سے کاٹا جاتا ہے۔ مخلوق کی محبت تکلیف دے تو اسے خالق کی محبت سے بدل کر سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یقین کریں، اللہ کی محبتیں سب محبتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ آپ کو گرنے نہیں دیتی، یہ آپ کو تکلیف نہیں دیتی، ازل تک قائم رہیں گی۔ یہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گی۔ آپ اس محبت کے ہوتے کبھی تنہا نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا خالق کی محبت افضل ہے یا مخلوق کی؟ ایک بار اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ کر دیکھیں، وہ آپ کو تھام لے گا، آپ کو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، آپ کے زخموں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ اللہ کی محبت ہیل کرتی ہے، آپ نے بس اس کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ وہ قدم دنیا کی تمام محبتوں سے بے نیاز کر دے گا۔ پھر جن محبتوں کے لیے ابھی آپ تڑپ رہے ہیں وہ آپ کے در پر دوبارہ بھی آ جائیں گی تو معنی نہیں رکھیں گی۔ ہانی ابھی بھی بول رہی تھی، مگر ایزل اس کے لیے وہاں بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کے حضور سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، اپنی غلطی کا اعتراف توبہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی اور ان عورتوں کے بیچ سے رستہ بناتی وہاں سے نکل گئی۔ نئی صبح اپنے اندر بہت سے بدلاؤ لے کر آئی تھی، اچھے بدلاؤ۔ عمر مسجد سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے تک محدود رہی تھی۔ رات جب خدیجہ بیگم کے بلانے پر باہر آئی تو وہ اس کا رویا رویا سا چہرہ دیکھ کر پھر سے نسیں چرا گئیں، مگر پہلے کی نسبت وہ بہت ہلکی پھلکی لگ رہی تھی۔ عابش اور موئز کے ساتھ پہلے کی طرح بات کر رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، اور پھر آج وہ خود ہی اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ آج اس کا میڈیکل کالج میں پہلا دن تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں آ جا رہے تھے۔ وہ گراؤنڈ کے ایک سنگی بینچ میں بیٹھی گود میں رکھے رجسٹر کو گھور رہی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ ذرا فاصلے پر ایک وجود آ کر بیٹھا۔ ایزل نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک لڑکی خوش مزاجی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام مرحا ہے، اور آپ کا؟ ایزل کبھی خود سے اجنبی لوگوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز نہیں کرتی تھی، اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ کام کرے اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وعلیکم السلام، میرا نام ایزل ہے، ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پھر کلائی میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ ابھی 10 منٹ رہتے ہیں کلاس لگنے میں۔ وہ اکیلی تھی، جان پہچان کا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑی بہت نروس بھی تھی۔ کیا کرنے آئی ہیں آپ یہاں؟ سامنے بیٹھی لڑکی نے مسکراتے ہوئے پھر سے پوچھا۔ شاید وہ ایک باتونی لڑکی تھی اور ابھی سے اسے کوئی مل نہیں رہا تھا جس سے وہ بات کرے۔ ایزل نے اس کے بارے میں یہی اندازہ لگایا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ارد گرد چلتے پھرتے ہجوم کو۔ پڑھنے آئی ہوں، اندازہ جتانے والا تھا۔ اوہ، میں بھی پڑھنے آئی ہوں۔ مقابل ایسے بولا تھا جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا اتفاق یہی ہوا تھا کہ میڈیکل یونیورسٹی میں اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بھی پڑھنے آئی تھی، جیسے وہ خود پڑھنے آئی تھی۔ ایزل نے حیران نظر اس پر ڈالی۔ وہ لڑکی واقعی عجیب تھی۔ لیکچر کا ٹائم ہو گیا، میں چلتی ہوں، ایزل مسکرا کر کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ اوہ ہاں، میرا بھی بیسٹ آف لک، وہ پرجوش سے کہتی اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ ایزل نے ایک نظر اسے دیکھا اور کلاس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کلاس میں پہنچنے کے بعد اپنی نشست سنبھالتے ہوئے اس نے پھر اسی لڑکی کو کلاس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی نے بھی ایزل کو دیکھ لیا تھا، تبھی تیزی سے چلتی اس کے ساتھ بیٹھتی بولی، ارے آپ بھی اسی کلاس میں؟ واؤ! ایزل نے دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری، جی اتفاق سے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ وہ لڑکی پھر سے بولی تھی۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ ایزل نے بس اس کا سوال بدلنا چاہا تھا۔ بلا وجہ کی زیادہ سوشل ہونے والی لڑکیاں بھی اچھی نہیں لگتی۔ میرا نام مرحا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ دیکھیں مجھے، وہ اسے صاف صاف ٹوکنے لگی تھی جب سر کلاس میں داخل ہوئے۔ اوہ سر آ گئے، آپ بعد میں بتائیے گا، یہ کہہ کر مرحا نے اپنا رجسٹر نکال لیا اور الرٹ سی ہو کر سر کی طرف دیکھنے لگی۔ ایزل کو اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا، آخر اس نے امتحان پاس کیسے کر لیا؟ ایک گھوری اس بے قبر لڑکی کو نوازتے وہ سر کی طرف متوجہ ہوئی۔ باقی کا سارا دن مرحا اور وہ دونوں ساتھ رہے تھے۔ ایزل اس کی باتوں کے جواب مختصر دے رہی تھی، مگر وہ نان اسٹاپ بولتی رہی۔
ایزل کبھی جھنجھلا جاتی تو کبھی اسے ہنسی آ جاتی۔ مرحا بچوں جیسی تھی مگر ذہین تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا طویل دن ختم کر کے وہ گھر واپس آ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے بس نے اسے مین روڈ پر اتارا تھا، وہاں سے وہ پیدل چل کر گھر آئی تھی۔ آپ یہاں؟ اوہ، مطلب آپ یہاں رہتی ہیں؟ ابھی اس کا ہاتھ دروازہ کھلنے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا جب اس آواز پر وہ تیزی سے گھومی۔ سامنے مرحا کھڑی تھی۔ ایزل کے تنے صاف ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑوا پائے گی۔ تکلفاً مسکرا کر ایزل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلیں پھر اپنا گھر تو دکھائیں مجھے۔ بتا رہے تھے ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آئے ہیں، مگر مجھے کیا پتا تھا یہ تو اپنی ایزل ہوگی۔ وہ بتکلفی سے آگے بڑھ کر دروازے پہ بیل بجانے لگی اور اس وقت ایزل کو معلوم ہوا کہ دروازے پر بیل لگی ہوئی ہے، ورنہ تو وہ ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، میں مرحا، ایزل کی دوست اور آپ کی پڑوسی بھی۔ وہ خوش ہو کر ایسے بتائی تھی جیسے اسے دنیا کا کوئی بہت ہی اہم راز مل گیا۔ خدیجہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ایزل کو۔ ایزل نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، ایزل کہہ کر فوراً اوپر چلی گئی اور مرحا کو خدیجہ بیگم نے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ مرحا خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے اور آخر اس کا سبق جواب دے گیا۔ آنٹی، وہ کچن میں داخل ہوتی بولی۔ جی بیٹا، کچھ چاہیے تھا؟ خدیجہ بیگم نرم سے انداز میں بولی۔ نہیں آنٹی، بس میں بور ہو رہی تھی، سوچا آپ کے ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ خدیجہ بیگم نرم انداز میں بولی۔ آنٹی، آپ کتنا اچھا بولتی ہیں۔ مرحا آنکھوں میں خوشگوار سی حیرانی لیے بولی۔ خدیجہ بیگم مسکرا دیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایزل سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ کچن سے کسی کے بولنے اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے نیچے آ کر کچن میں جھانکا تو مرحا اپنے منہ کے مختلف انداز بناتی کچھ بتا رہی تھی، غالباً کسی کی نقل اتار رہی تھی، اور خدیجہ بیگم اس کے انداز پر کھل کر ہنس رہی تھیں۔ کتنے دنوں بعد آج اس نے خدیجہ بیگم کو اس طرح مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی مسکرا کر ان کو دیکھنے لگی۔ کچھ مصیبتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، وہ ان دونوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی۔ آج ایزل کا یونیورسٹی میں دوسرا دن تھا، مگر وہ آج اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ مرحا بھی تھی۔ دونوں اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھیں۔ یار، آج کلاس بنک کریں؟ مرحا ایک دم رک کر بولی۔ ایزل پورا گھوم کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آج دوسرا دن ہے مرحا، اسے واقعی یہ لڑکی عجیب لگی تھی۔ تو کیا ہو گیا یار، ایک دن بریک لینے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں صحیح لگے۔ ایزل یہ کہہ کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ تم نہیں بنک کرو گی؟ مرحا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایزل نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اچھا تو پھر میری پراکسی لگوا دینا۔ ایزل ایک بار پھر پورا گھوم کر اس کی طرف مڑی۔ ایسی کوئی امید مت رکھنا پلیز، 205 ہے میرا رول نمبر۔ مرحا آنکھیں ٹپٹپاتی ہوئی بولی اور کینٹین کی طرف چلی گئی۔ حد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایزل پیر پر رکھتی ہوئی کلاس کی طرف چلی گئی۔ کلاس میں آئے اسے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ کلاس میں موجود ٹیچر حاضری لگا رہا تھا۔ 205 ٹیچر رجسٹر پر نگاہ جمائے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ آگے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ 205 ٹیچر نے اب نظر اٹھا کے سب کی طرف دیکھا۔ پریزنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول دی۔ سامنے کھڑے ٹیچر نے اسے ایک نظر دیکھا، اب وہ پچھتائی تھی۔ وہ نظر جھکائے اب اپنے رول نمبر کا انتظار کرنے لگی۔ 209 پریزنٹ، وہ ہلکی سی آواز میں نظر جھکائے بولی۔ ایک دم کلاس میں ہلکی سی سرگوشیاں کہے اٹھنے لگے۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے کھڑے ٹیچر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بس یہی لمحہ تھا، وہ جان گئی تھی کہ اس نے خود کے پیر پر کلہاڑی ماری تھی۔ سر، وہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ٹیچر گرج تر آواز میں بولے، آؤٹ! اور ایزل حماد نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے چلتی کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے ہی اسے اپنی طرف چلتی مرحا نظر آ گئی۔ مرحا نے بھی ایزل کو دیکھ لیا۔ سر نے کلاس سے نکال دیا؟ مرحا ایزل کی کچھ بولنے سے پہلے بولی۔ ایزل اسے کچھ کہنے والی تھی کہ مرحا کا ایک آسمان کو چھوتا کہا نکلا۔ ایزل حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب انداز میں ہنس رہی تھی۔ ایزل اس کو ہنستا اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساتھ بیٹھی کہا لگا رہی تھیں، یار یہ کیمسٹری سے بچنے کے لیے میں نے MBBS کیا تھا، اب یہ پھر کیمسٹری پڑھائی جا رہے ہیں۔ مرحا سامنے لیکچر دیتی ٹیچر کی پشت کو بے بسی سے گھورتے ہوئے بولی، کیمسٹری نہیں، بایو کیمسٹری۔ اپنے رجسٹر پر پینسل سے لکھتے ہوئے ایزل بولی، ان کو 3 مہینے ہو چکے ہیں ساتھ پڑھتے۔ ایزل مرحا کا مزاج کافی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ وہ بے فکری لاؤبالی سی لڑکی تھی مگر ذہین تھی۔ ایزل نے اسے دل جمعی سے کلاس لیتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایزل کی طرح کوئی جنون لے کر نہیں آئی تھی۔ شاید کچھ لوگ اپنی قسمت پلیٹ میں رکھ کر لے کر آتے ہیں، جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے کوئی بتائے گا کہ بینزین کی اسٹیبلٹی کی وجہ کیا ہے؟ لیکچر دیتے سر نے کلاس کی طرف گھوم کر پوچھا۔ ایزل، میں کلاس میں رہی ہوں، مرحا نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ ایزل نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ سام کی طرح کرسی کے نیچے کی طرف کھسک رہی تھی۔ مرحا، کیا کر رہی ہو، مروانا ہے کیا؟ ایزل ہلکا سا نیچے کو جھک کر بولی، تم چپ کر کے سیدھی بیٹھی رہو۔ وہ ڈیسک کے نیچے بالکل چپ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سر کلاس میں نظریں دوڑاتے چلنے لگے، کسی کو کھڑا کرتے اور کوئی سوال پوچھتے۔ ایزل کبھی پریشانی سے سر کو دیکھتی، کبھی مرحا کو جو سکون سے ڈیسک کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی سر ایزل کی طرف بڑھنے لگی۔ یار سر تو ادھر ہی آ رہے ہیں۔ ایزل بغیر لب ہلائے آہستہ سی آواز میں بولی، مگر نظریں سر پر جمائی ہوئی تھی۔
मिरहा ये सुनते ही एक तरफ भीगने लगी। मुख्तलिफ बेंचेस के नीचे से जाती हुई वो क्लास के दरवाजे पर पहुंच गई थी। एजल ने कुछ सोचकर नीचे देखा, वो तो मिरहा वहाँ से गायब थी। मिरहा कहाँ गई तुम? वो हैरानी से इतनी ज़ोर से बोली कि क्लास रूम में से चोरी चोरी निकलने वाली मिरहा ने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। सामने खड़े प्रोफेसर ने पहले एजल को देखा और फिर क्लास रूम से बाहर हो जाती मिरहा को। आप दोनों को कभी क्लास स्कूल से लेने का दिल नहीं करता? प्रोफेसर साहब ने गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए बोला। सर वो क्या है ना, एमरजेंसी थी तो। मेरा मासूम सा मुंह बनाकर अभी बोलने ही लगी थी। आउट की आवाज़ पर कंधे ढीले पड़ गए और सर झुकाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। आपको अलग से कहना पड़ेगा, प्रोफेसर एजल की तरफ देखकर तंजिया से बोले। मगर सर, एजल कुछ कहने लगी मगर सर के घूरने पर खामोशी से बैग उठाने लगी। मेरा बैग भी ले आना। मेरा दरवाज़ा में खड़ी ऊंची आवाज़ में बोली। सर के माथे की शिकन में इजाफा हुआ। हद होती है ढीठ होने की भी। प्रोफेसर ऊंचा सा बुड़बुड़ाए। एजल मलामती नज़रों से मिरहा को घूरती बाहर आ गई। यार अच्छा हुआ सर ने बाहर निकाल दिया, वरना कहाँ बैठा जाना था 1.5 घंटा मजीद मुझसे वहाँ। ठंडे जूस का एक घूंट हलक से उतारते बोली। कुछ देर पहले होने वाली जलालत का वहाँ साया तक नहीं था। कितनी ढीठ हो तुम यार, सही कहते हैं सर तुम्हें। एजल मुंह फुलाए बोली। वो छोड़ो, फ्राइज़ खाओगी? वो अपनी रिटाई का सबूत देते हुए बोली। एजल ने इसे एक घूरी से नवाजा। नहीं खानी तो सही है, आंखें क्यों दिखा रही हो? बकवास बंद करो और लेकर आओ। मेरे वाले में मसाला थोड़ा ज़्यादा डलवाना। किताबें साइड पर रखती हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। एनीथिंग एल्स मैम? मिरहा भी फ़ौरन अपने किरदार में आती बोली। नथिंग, अभी के लिए यही ले आओ बस। एक शाने बेनियाजी के साथ बोला क्या था। थैंक्स फॉर योर ऑर्डर मैम। मुस्कुराहट दबाए हल्का सा सर को झुकाकर कहा और शॉप की तरफ चली गई। मैं पैसे नहीं दूंगी। एजल ने मिरहा को पीछे से आवाज़ देकर ऊंचा सा कहा था और शॉप की तरफ जाती मिरहा खिलकर मुस्कुराई थी। आंटी आज खाने में क्या बनाए? मिरहा एजल के साथ किचन में बैठी उंगलियां टेबल पर मारती हर 5 मिनट बाद बोल रही थी। ये कोई छठी बार इसने कहा था तो अपने घर से खा लिया करो अगर इतनी भूख लगी होती है तुम्हें। एजल इसके बार बार बोलने से उकता कर बोली। आंटी ये देख लें, आपकी बेटी मुझे घर से निकाल रही है। ऊंची आवाज़ में मिरहा चिल्लाई थी। इस घर से बेटा तुम तो क्या हमारा साहिब भी नहीं निकाल सकते। हल्की आवाज़ अब एजल को चिढ़ाया गया था। अच्छा तो हम भी नहीं निकाल सकते आपको? क्यों, कोई कब्ज़ा माफिया से ताल्लुक़ है आपका? हमारा साहिब अखबार फोल्ड करके टेबल पर रखते हुए बोले। एजल अब मुस्कुरा कर मिरहा की तरफ देख रही थी। वो आए ना अंकल, आप कब आए पता नहीं चला। मिरहा का स्याही हुई होकर बोल रही थी। अगर पता चल जाता तो मुझे वो कैसे पता चलता जो भी आप बोल रही थी। हमारा साहिब सोफे पर बैठते हुए बोले। अरे अंकल आप गलत समझे हैं, मैं तो बस। मिरहा अभी बोल रही थी जब हमारा साहिब फिर से बोले। अरे नहीं, आप ठीक कह रही होंगी। अब हमारी क्या मजाल, जिसे खतीजा घर में लेकर आए और हम इसे बुरा कहते। अब क्या हमें घर में नहीं रहना? हमारा साहिब इसी के अंदाज से मुस्कुरा कर बोल रहे थे। अंकल आप तो मीठी मीठी कर रहे हैं। मिरहा मुंह फुलाकर बोली। बेटा फेल तो आप भी नहीं कर रहे। और यहाँ एजल का कहका बुलंद हुआ था, साथ ही हमारा साहिब भी हल्का सा हंस दिए। मिरहा बस एक नज़र गुस्से से देख कर रह गई। मिरहा कल तुम्हारी मम्मा आई थी, खैर से आई थी? खतीजा बेगम खाना रखते हुए बोली। जी आंटी खैरियत से ही आई थी। मिरहा एकदम संजीदा होते हुए बोली। अपनी माँ के जिक्र पर वो हमेशा ऐसे ही बेतासर हो जाती थी। खतीजा अगर मिरहा की वालदा आई थी तो तुम इनको खाने पर बुला लेती। इधर हमाद साहिब सर से इस अंदाज में बोले। नहीं अंकल वो जल्दी चली गई थी। मिरहा सर झुकाए अपने हाथों को देखते हुए बोली। खतीजा ने एक नज़र हमाद साहिब की तरफ देखा और फिर एजल को। मिरहा बच्चे जब इनके आने पर तुम इनसे बात नहीं करोगी तो वो ऐसे ही चली जाएंगी ना, आखिर वो तुमसे मिलने तो आती हैं। खतीजा बेगम प्यार से बोली थी। एजल अब संजीदगी से मिरहा की तरफ देख रही थी। मेरा दिल नहीं करता इनसे मिलने को। वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोली कि इसे मुश्किल अपने अल्फाज सुनाई दिए। क्या तुमने इनको इनका कसूर बताया है? खतीजा बेगम एक बार फिर से बोली। क्या ये कसूर कम है कि उन्होंने मेरे पापा से तलाक ले ली और मुझे अकेला छोड़ गई? मिरहा नम आवाज़ में बोली। बेटा लेकिन तुमको वजह भी तो पता होनी चाहिए ना, और ना तुम कुछ सुनना चाहती हो इस बारे में। क्या वजह सुनूं मैं कि उन्होंने मेरी परवाह किए बगैर मेरे पापा को छोड़ दिया और मुझे एक अनजान औरत के हवाले कर दिया? वो गम की कैफियत में बोल रही थी। हलक में फंदे लग रहे थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि हमेशा हंसे मुस्कुराने वाली मिरहा हो सकती थी। बेटा कभी इनकी तरफ की कहानी सुनकर तो देखो। क्या कहानी होगी सिवाय इसके कि उन्होंने सिर्फ अपनी छोटी सी ज़िद की वजह से मुझे हमेशा के लिए महरूमियों में धकेल दिया। मेरी ज़िंदगी का कभी पुर न होने वाला खला थमा दिया मुझे। आंसू इसके चेहरे पर फिसल रहे थे। खतीजा बेगम ने अफसोस से इसे देखा। हमाद साहिब से ने खामोशी से सर झुका लिया। मिरहा एक मौका तो दो, वो सब बताना चाहती हैं तुम्हें। एजल ने उम्मीद और खौफ के साथ इसकी तरफ देखा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। 1 मिनट जहन में झमका हुआ। आप लोग इनसे मिले थे? मिरहा रोई आंखों में हैरत लिए कभी इसे कभी खतीजा बेगम को देख रही थी। एजल ने एक लंबी सांस भरी।
और इसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, वो यही है मिरहा, कमरे में है और मुझे लगता है तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए। मिरहा ने दृष्टि से इसका हाथ अपने कंधे से झटक दिया। तुम कौन होती है फैसला करने वाली, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? गुस्से से इसकी आवाज़ कांप रही थी। खदीजा बेगम ने आंखों से एजल को खामोश होने का कहा, मगर वो मिरहा के इस रवैये से तहश में आ चुकी थी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और जब जब मुझे लगेगा कि तुम कोई गलती कर रही हो, मैं इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले करूँगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। एक ही लम्हे में आंखों में गुलाबीपन ऊद आया था। खदीजा बेगम को इसकी आंखों में शहरबानों का अक्स नजर आया था। एजल दृष्टि से कह रही थी। खदीजा बेगम ने हमदर्दी से मिरहा को देखा। वो बेयकीनी से एजल को देख रही थी। शुक्रिया बहुत, तंज़ी अंदाज में कहती वो उठी, सोफे पर रखा बैग उठाया और बाहर की तरफ चल दी। मिरहा बच्चे रुको तो। खदीजा बेगम ने इसे रोकना चाहा मगर वो सुन नहीं रही थी। आंसू एक बार फिर गाल पर फिसला। जाने दे अम्मी, इसको खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। एसल सीने पर बाजू बांध कर गुस्से में बोली और वो वापस सोफे पर बैठ गई। हमाद साहब ने मिलामती नज़रों से इसे देखा। एसल कुछ कहने के लिए लब खोलने लगी जब मिरहा ने वापस आकर गुस्से से बैग सोफे पर रखा। बुलाएं इनको, मैं बात करना चाहती हूँ इनसे। एसल ने फातिहाना अंदाज में खदीजा बेगम और हमाद साहब की तरफ देखा और कंधे उचका दिए। जैसे कहा, टोल्ड यू। कुछ देर बाद मिरहा के मुकाबले इसकी माँ बैठी हुई थी। वो प्यार से इसे देख रही थी। गहरे सुरमई रंग का लिबास से तन किए, हाथों में नायाब किस्म की डायमंड की रिंग्स जगमगा रही थी। इनके चेहरे पर कोई एक भी झुर्री नहीं थी। शायद वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती थी या फिर वो खुद को जवान रखने के लिए सर्जरीज करवाती थी। बहरहाल वो हर तरह से एक रईस खातून लगती थी जिसने खुद को निखारने संवारने में काफ़ी खर्चा किया हुआ था। मिरहा, तुम नहीं जानती मैं कितना मिस करती हूँ तुम्हें। तुम्हारी बेरुखी मुझे बहुत तकलीफ देती है। इनकी आवाज़ में एक दर्द सा था। तो फिर आपने मुझे छोड़ा क्यों था? लहजे में एक काट थी। एसल ने अफसोस भरी नज़रों से इसे देखा मगर वो किसी को नहीं देख रही थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ा, वो बेबसी से कहते हुए बोली। आंखों में नमी छलकने लगी थी। खदीजा बेगम ने हमदर्दी से इसे देखा। वो एक माँ थी और माँ का दर्द समझ सकती थी। आप कब से दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश कर रही हैं? मिरहा फिर इसी लहजे में बोली। क्या मतलब? मुकाबिल में ना समझी से इसे देखा। मतलब ये कि मेरा हल्का सा आगे को झुकी, सामने प्लेट में रखा बिस्किट उठाया और पीछे सोफे की पुर से टेक लगाई। आराम से बिस्किट मुंह में रखा, आहिस्ता से इसे चबाया। मुंह में मैदे और मूंगफली का मिला जुला जायका खुलने लगा। एजल ने बेसारी से इसे देखा। अभी भी इसके नाटक ख़त्म नहीं हो रहे। वो सोच कर है कि आप मुझसे तब से मिलने की कोशिश कर रही हैं जब से मैं 20 साल की हुई हूँ। मतलब पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हैं आप। लेकिन बात यह है कि इस 1 साल में ऐसा क्या था? मेरा ऐसे बोल रही थी जैसे किसी रोज़ नामचे की सुर्खियाँ पड़ रही हो। इस 1 साल में क्या हुआ? वो छत को देखती, आंखें छोटी किए सोचने वाले अंदाज में कह रही थी। एजल ने गुस्से से इसकी तरफ देखा जबकि सामने बैठी मिरहा की माँ ने सबसे मुठ्ठियाँ भींची थीं। खदीजा बेगम ने इनकी हरकत बगौर देखी थी। हाँ, याद आया। एकदम वो सामने देखकर मुस्कुरा कर बोली, पिछले साल मेरी जायदाद में हिस्सा मिला है। वो क्या है ना कि पापा कह रहे थे इनकी मौजूदा जोर दिया। बीवी के बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो किसी फसाद से बचने के लिए उन्होंने पहले ही सबको इनके हिस्से दे दिए। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बता रही थी। मगर इस बात का ताल्लुक मेरी माँ से क्या हो सकता है? वो माँ जो पहले कभी 3 सालों में एक बार भी नहीं मिलती थी, इसको पिछले साल से क्या हो गया कि वो हर हफ्ते में 3 बार मिलना चाहती है मुझसे? इंटरेस्टिंग है ना? एक तो मुस्कुराना नजर सामने वाले पर डाली। एजल ने इसे अफसोस से देखा। वो अपनी माँ को लालची समझ रही थी। आह, कितनी मनफी सोच थी इस लड़की की। खदीजा बेगम के तने तासुरात ढीले होने लगे। उन्होंने बगौर मिरहा को देखा। मिरहा, तुम अपनी माँ को गलत समझ रही हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मिरहा के सामने बैठी औरत एक बार फिर बोली थी। अल्फाज में एक तनाव सा आ गया था जैसे बहुत सबसे अल्फाज अदा किए हों। क्या वाकई कुछ नहीं चाहिए? आपकी बुटीक जो पिछले 3 सालों से लॉस में जा रही है, इसके लिए भी कुछ नहीं चाहिए? मिरहा तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती। मुकाबिल को अपनी आंखों के साथ स्कैन कर रही थी। मिरहा, तुम मुझे गलत समझ रही? अल्फाज मुंह में ही थे जब मिरहा संजीदा तासुरात के साथ फिर बोली। कोई माँ अपने बच्चों को इनकी खातिर नहीं छोड़ती बुशरा साहिबा, बल्कि माँ अपने बच्चों की खातिर हमेशा इनके साथ रहती है। एक नज़र खदीजा बेगम को देखा, जैसे कहानी का लब्बे लबाब वो खदीजा बेगम को बता रही हो। अगर मैं आपको इतनी अजीज़ थी तो क्या आपने एक बार भी बाबा से मेरा मुतालबा नहीं किया? ये मत कहिएगा कि आपके पास पैसे नहीं थे। यहाँ बैठे सब लोगों को नज़र आ रहा है कि आप माशाल्लाह से अच्छा खासा कमा रही हैं। बुशरा को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखते हुए मिरहा बहुत जताने वाले अंदाज में कह रही थी। अब आप जा सकती हैं। अपनी बात कहकर वो सीने पर हवाजू बांधे एक तरफ लगे पर्दों को देखने लगी। मतलब कि अब बात मज़ीद नहीं हो सकती थी। एजल हैरानी से मिरहा की तरफ देख रही थी। खदीजा बेगम अब पुरसकून थी। बुशरा की बनावटी से मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। जिल्लत के एहसास से अब गाल दहक रहे थे। सामने टेबल पर रखा अपना ब्रांड का पर्स उठाया और खड़ी होगी। एक दिन जिस बाप की बातों में आकर तुम मुझे धुतकार रही हो, इसी से धुतकारे जाने के बाद तुम मेरे पास ही आओगी, याद रखना। तनफ्फुर से कहती वो पाँव पटकती बैरूनी दरवाजे की जानिब चली गई। मिरहा ने बेजारी से हाथ जलाए। मिरहा, तुम्हें कैसे पता? आंटी अब खाना दे दें, जान निकल रही है भूख से, और एसल को कह दें कि इसके लहजे के लिए मैंने इसे माफ़ नहीं किया। मिरहा की बात पर एसल जो कि सुलह जो अंदाज में बोलने लगी थी, एक काटदार लहजे में बोली, अम्मी खाने में थोड़ा जहर भी मिला देना। बोल कर एसल सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर चली गई।
तुमने सही किया मिरहा। खदीजा बेगम ने थकान भरी मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखा। दूसरे इंसान आपकी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकते जब तक कि वो आपके हालात और एहसासात से वाकिफ ना हो। हमने भी यही गलती की। तुम्हारे शौकपन के पीछे इतनी समझदार लड़की की झलक पहले कभी नहीं देखी थी। आगे से इसे भी जवाब में मुस्कुराहट उछाली और आंखें बंद करके सोफे की पुश पर गर्दन गिरा दी। आज का दिन आसाब पर भारी था। वो किसी को ये नहीं बता सकती थी कि इसने ये जज्बाती समझदारी कितनी बार टूटने बिखरने के बाद हासिल की थी। अब वो इस कदर माहिर थी कि सिर्फ पहली मुलाकात में ही अगले बंदे का अंदाज तक स्कैन कर ले। लेकिन इसकी हरकतें इसकी समझदार होने की गवाही नहीं दिया करती थी। बस इसीलिए कोई इसे समझदार समझने की कोशिश भी नहीं करता था। मिरहा, तुम्हें दुख नहीं हुआ था जब तुम्हें अपनी मम्मा के बारे में पता चला था? बायोकेमिस्ट्री की वही प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के साथ लिखते हुए बोल रहे थे। आखिरी किताब में वो दोनों बैठी सिर के पुश को घूर रही थी जब एजल ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा था। इसकी चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब। वो इस अंदाज में बोली थी कि इसके लब हरकत करते महसूस नहीं हो रहे थे। फिर भी तुम्हें याद नहीं आती, बुरा नहीं लगता? वो मुकम्मल इसकी तरफ रुक के बेचैनी से पूछ रही थी। नहीं, फिर वही एक लफ्ज़ी जवाब। तुम हो ही बेमुरवत औरत। वो मुँह बसोड़ कर कहती सीधी हुई तो ठटक गई। तो वैसे इसी की तरफ देख नहीं घूर रहे थे। वो दिल में ही कराह कर रह गई। चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा कर किन अखियों से वो मिरहा की दबी दबी मुस्कुराहट देख रही थी। रोल नंबर T09, क्या ये फ़र्ज़ है कि सिर्फ मेरा लेक्चर ही आप लोग ख़राब करेंगे? वो गुस्से से चबा चबा कर बोलते हुए इस वक्त एजल को वो किसी इजराइल से कम नहीं लग रहे थे। सर, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो मैं बस एक पॉइंट क्लियर कर रही थी। एजल खड़ी हुई बेचारगी से जाए साथ बैठी मिरहा हंसी जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो चुकी थी। मैं यहाँ पर आपके पॉइंट्स क्लियर करने के लिए ही मौजूद हूँ। बैठ जाइए और तवज्जो इधर ही रखें। सख्ती से एक नज़र देखते वो बोले और वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ घूमकर लेक्चर जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। शुक्र है इजराइल की बाजू आज दरवाजे की जानिब सीधी नहीं हुई। वापस जगह पर बैठती वो कदरे हल्का बुड़बुड़ाई और इस पर मिरहा का जब्त खत्म हो गया। हलक पार कर गर्दन पीछे को फेंकती कहकहा लगाने लगी। एजल ने कदरे अफसोस के साथ एक नज़र सामने खड़े प्रोफेसर की तरफ देखा जो इन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कच्चा चबा जाना हो। क्लास में कई नज़रें इनकी तरफ उठी जबकि कई इन सब की आदी हो गई थी। अब सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला। ओके सर, मैं जा रही हूँ। मेरा हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती अपनी किताबें उठाने लगी जबकि सामने खड़ा प्रोफेसर करवे घूंड भर कर रह गया। रोल नंबर 209, आपको अलग से कहना पड़ेगा। तीखी नज़र एजल पर डालते वो वापस मुड़े और बगैर परवाह किए दोबारा शुरू हो चुके थे। एजल सर झुका कर उठी और मिरहा के पीछे बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो कैंटीन पर बैठी मज़े से चिप्स खा रही थी हर बार की तरह। तुम्हारा हंसना बहुत ज़रूरी तो नहीं था? मुंह में चिप्स का एक टुकड़ा रखते दूर नजर आते एक तरफ पर नजर जमाए वो बोल रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था आज क्लास लेने को। मिरहा भी इसी तरह को घूरती इसके अंदाज में बोली। मुझे लगा मेरी बात कोई बहुत ही मज़ाहिया थी जो तुम्हारे दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। संजीदगी से कहकर इसने एक और चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखा था। तुम्हारी बात पर तो कोई वो बंदा भी हंस सकता था जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कोई 40s का हो। एजल ने इसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। तुमने बताया नहीं तुम्हें एक हेल्दी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती? आंखें छोटी किए वो इसका चेहरा देख रही थी जैसे अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही हो, मगर वहाँ कोई तासुर ना था, ना दुख का, ना कोई और बेजारी का। नहीं, मुझे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती और ना ही किसी की याद आती है। मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। चिप्स का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा मुँह में रखते वो हनूस इस तरफ की तरफ देख रही थी। एजल ने अफसोस से इसकी तरफ देखा। तकलीफ़ होना अलग बात है और तकलीफ़ की आदत हो जाना अलग बात। दर्द दोनों सूरत में होता है, बस फ़र्क ये है कि हमें इस दर्द के साथ आगे बढ़ते मुस्कुराने का फ़न आ जाता है। एजल ने बगैर इसकी तरफ देखते कहा था। शायद अब वो समझ चुकी थी कि एजल इसके अंदर से वाकिफ़ थी, मगर मिरहा ने बस कंधे उचकाकर एक और आलू की चिप्स मुँह में डाली। यानी कि वो कभी नहीं बताएगी। मिरहा इन लोगों में से नहीं थी जो बार बार एक ही तकलीफ़ दे बात करके दोबारा अपने ज़ख्म हरे कर ले। एजल ने एक बेबसी नज़र इस पर डाली। कुछ बातें हमेशा राज ही रहती हैं। मौजूदा दिन एजल लम्सी आवाज़ में बोलती जा रही थी। मिरहा हमदर्दी से इसे देख रही थी और इनाया दूर कहीं खलाओं में घूर रही थी। क्या कभी हारून ने इस वाक़े के बाद राब्ते की कोशिश नहीं की? मिरहा आंखों में बेचैनी लिए पूछ रही थी। जाने वाले बस चले जाते मिरहा, वो अपने जाने की सफाइयाँ नहीं देते। एजल अपने बेड से उतरती बोली, दोनों हाथों से बाल पीछे को किए और जूड़े की शक्ल में बनाकर छोड़ दिए। लंबे भूरे बाल कमर पर बल खाते खुल गए। इनाया ने कुछ कहना चाहा था मगर कुछ सोचकर खामोश हो गई। मैंने राब्ते की बात की थी, सफाई देने की नहीं, मिरहा ने इसकी तरफ देखकर कहा। एजल ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मिरहा इनाया की तरफ देखकर हंस दी। इनाया एजल के चेहरे पर नासमझी देखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गई। मतलब कि तुम जो मर्जी कहो, मुझे हारून बुरा नहीं लगता। मेरी गट फीलिंग्स कहती हैं कि वो बुरा नहीं है। मिरहा बेड पर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। इनाया ने चौंक कर मिरहा की तरफ देखा, ऐसे जैसे इसके आर पार देखना चाहा हो, जैसे इसकी फरासत पर हैरानगी हुई हो या फिर इसके अंदाज पर। एजल ने नागवाई से इसकी जानिब देखा, फिर कुछ कहने के लिए खोले ही थे
لب کچھ کہنے کے لیے کھولے ہی تھے کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معیز سہکتے ہوئے اندر آیا۔ نیچے آ کر دیکھیں کون آیا ہے۔ جتنے تیزی سے وہ آیا تھا اتنی تیزی سے وہ غائب ہوا تھا۔ پیچھے تینوں ہکا بکا کھڑی رہ گئیں۔ اوکے، یہ باب نمبر 3 آ گیا۔ یہ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی کریں گے۔ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا یار، میرے سے تو برداشت نہیں ہو رہا، اب میں جلدی سے پڑھ لوں۔ دراصل میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، ساتھ ساتھ ہی پڑھتی ہوں، وہ ایموشنز آتے ہیں نا، پھر زیادہ مزہ آتا ہے۔ چلیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔